الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا مت بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو بنایا مذاق ولعبا کھیل من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دیا گیا من قبلکم تم سے پہلے والکفار اور کفار کو کیا نہیں بناؤ مفعول اولیاء دوست واتقوا اللہ خدا سے ڈرو ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو تو وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا جب تم آواز دیتے ہو نماز کی طرف تو اس کو یہ بناتے ہیں مذاق ٹھٹا اور تماشا کھیل بناتے ہیں لائباً کھیل ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ اس لیے کہ یہ بے شک قوم ہے نہ سمجھی قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ آپ کہہ دیجئے گا اے اہل کتاب حل تنقمون منا نہیں تم ہم سے انتقام لیتے ہو ہم میں عیب پاتے ہو الا ان آمنا باللہ مگر یہ کہ ہم ایمان لے اللہ پر وما انزل الینا اور اس پر جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا وما انزل من قبل اور اس پر جو پہلے نازل کیا گیا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ بے شک تم اکثر نافرمان ہو قل آپ کہہ دیجئے گا حَلْ أُنَبِّئُكُمْ کیا میں تمہیں خبر دوں بِشَرٍ زیادہ بری چیز من ذَلِكَ اس سے بھی زیادہ مثوبتاً کہ وہ بدلہ ہے عند اللہ پاداش اللہ کے یہاں من لعنہ اللہ جس پر اللہ لعنت بھیج دے وغضب علیہ اور غصہ ہو جائے اس پر وجعل منہم القرد والخنازیر اور بنایا ان میں سے بعض بندر اور خنزیر وعبد الطاغوت اور شیطان اور سرکش کے بندے اولئک شر مکانا وہ لوگ برے ہیں مرتبہ یا مکان ٹھکانے کے لحاظ سے وَأَضَلَّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ بھیگ گئے سیدھے راستے سے وَإِذَا جَاءُوكُمْ جب آپ کے پاس آ جاتے ہیں یہ لوگ قالوا کہتے آمنا ہم ایمان لے آئے وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ تاکہ وہ داخل ہو چکے ہیں کفر کے ساتھ اور وہ خارج بھی ہوئے ہیں کفر کے ساتھ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ اور اللہ جانتا ہے بما اس چیز کو جو کہ یہ چھپاتے ہیں وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ آپ دیکھیں گے کثرت سے ان میں سے يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ بھاگتے ہوں گے گناہ میں بھاگ کر داخل ہوتے ہیں گناہ میں والعدوان ظلم میں وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ رشوت کھانے میں لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بری ہے وہ چیز جو یہ عمل کرتے ہیں لولا ينہاہم الربانیون کیوں ان کو منع نہیں کیا ہے اللہ والے لوگوں نے والاحبار اور مشائخ اور علماء نے احبار حبر عالم کو کہتے ہیں عن قولہم الاسم ان کے بات سے جو گناہ کی وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور رشوت کھانے سے ان کو کیوں منع نہیں کیا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بری ہے وہ چیز جو انہوں نے کیا وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ کہا یہودیوں نے کہ اللہ کا ہاتھ گلے کے ساتھ بنا ہوا ہے غلت ایدیہم اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بنا ہوا ہے غلت ایدیہم ان کے ہاتھ بنے ہوئے ہیں یا بن جائے وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ملعون ہوئے بما قالوا اس بات کے ساتھ جو انہوں نے کہا ہے
بل یداہو مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ جو ہے مبسوطتان ہیں، پھیلے ہوئے۔ ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتے ہیں جس طرح سے چاہتے ہیں۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، البتہ ضرور بے ضرور زیادہ کرتے ہیں کثیرا منہم، ان میں سے کثرت سے لوگوں کو، ما انزل الیکم، وہ وحی جو آپ کی طرف نازل کی گئی، من ربک، تیرے پروردگار کی طرف سے، کیا زیادہ کرتے ہیں؟ طغیانا و کفرا، مفعول بھی ہے سرکشی اور کفر۔ والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء، اور ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان دشمنی اور بغض، الی یوم القیامت، قیامت کے دن، کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی جلاتے ہیں آگ کو، للحرب، جنگ کے لیے، اطفاها اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بجھاتا ہے، ویسعون فی الارض فسادا، یہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی، واللہ لا يحب المفسدین، اللہ پسند نہیں کرتے فسادیوں کو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر اہل کتاب ایمان لے آئے اور وَاتَّقَوْا، اور بچے کفر، شرک، نفاق، اللہ کا خوف حاصل ہو، تو لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم مٹا دیں ان سے ان کے گناہوں کو، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ، البتہ ضرور ہم ان کو داخل کر دیں، جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اگر وہ قائم کرے تورات کو، عمل کرے تورات پر، والانجیل، اور انجیل پر، وما انزل الیہم، اور اس پر جو نازل کی گئی ان کی طرف، قرآن پر، من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے، لَأَكَلُوا، کھاتے، من فوقہم، سر کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، پاؤں کے نیچے سے، منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے ایک جماعت ہے درمیانی راستے پر چلنے والی، کثیر منہم، اور کثرت سے ان میں، ساء، برا ہے، ما یعملون، جو عمل کرتے ہیں۔ مولوی صاحب ربط جو ہے یہ ہے، سابقہ رکوع میں بھی ترک موالات کا ذکر تھا، ذرا تم ورقہ پلٹ لو، سابقہ رکوع، سمجھ رہے ہو جی کدھر سے رکوع شروع ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا، شروع یہی سے، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، وہی مضمون ہے، عنوان تھوڑا سا بدل گیا ہے، ایک اضافہ بھی ہوا ہے، آپ کو بتایا ہے کہ تکرار محض قرآن میں نہیں ہے، ایک عنوان، ایک بات زیادہ ہو گئی کہ ادھر مشرک بھی آ گئے کہ تم یہودیوں کو بھی دوست نہیں بناؤ اور نصارہ کو بھی دوست نہیں بناؤ جو اہل کتاب ہے، اور والکفارہ سے اب آگے سارے دنیا کی کافر آ گئے، خواہ مشرک ہو، خواہ یہودی ہو، خواہ برہمن ہو، خواہ مجوسی ہو، دنیا کی سارے کافر آ گئے۔ تو گویا کہ ترک موالات کا مضمون ساتھ ساتھ ارتداد کا مضمون چل رہا تھا، تو اس مضمون میں بھی، اس رکوع میں بھی ترک موالات ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب تھوڑی سی وضاحت ہے، سبب اور علت بھی ذکر کیا، کیوں دوست نہیں بناؤ؟ بھائی اس لیے دوست نہیں بناؤ کہ دیکھو تمہارے پیارے دین جو ہے اس پہ مذاق اڑاتے ہیں، کھیل تماشا بنائے، خدا اللہ کے دین پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور جب کوئی دوسرا اللہم سے دوسرا جو ہے دین حق پر ہے تو افسوس کرنے کی بجائے کہ کم ہم نے اہل کتاب ہونے کے باوجود کیوں دین کو چھوڑا ہے، اور اس پر عمل کرنے کی بجائے دوسروں کا مذاق کرتے ہیں، دینی احکامات کا مذاق کرتے ہیں، تو تمہارے دین کا یہ مذاق کرتے ہیں اور کھیل تماشا بناتے ہیں، تو تمہاری غیرت اگر زندہ ہے تو ان کو جو ہے اپنا دوست نہیں بناؤ، نہیں غیرت مر گئی ہے تو پھر تو دوست بنا سکتے ہیں۔
سمجھ میں آ گیا جی؟ تو اس مضمون میں کتنا فرق میں نے ظاہر کر دیا. ایک وہاں صرف یہود و نصارہ اہل کتاب سے دوستی کی ممانعت تھی، اور ابھی یہود نصارہ خصوصی، اور آگے جو ہے والکفار سب کفار، یعنی دنیا کے جتنے بھی کافر ہیں ان سے دوستی کی اجازت نہیں. کوئی پوچھے کیوں نہیں ہے؟ یہ تو انسان کافی تنگی والا مذہب ہو گیا. جواب ہے وہ دین کو کھیل تماشا بناتے. ہمارا پیغمبر اس کا جو ہے کارٹون بنا لیا. سمجھ میں آ گیا جی؟ تو اب دیکھو کہ دنیا میں سب سے بہترین انسان کافر بھی مانتے ہیں اور باطل بھی مانتے ہیں، اور جو دنیا میں اپنے تو اپنے پرائے بھی مانتے ہیں آپ اسلام کی رسالت کو، آپ اسلام کے صادق ہونے، آپ اسلام کے امن پسند ہوں، آپ کے اخلاق پر مبنی تعلیمات کا ساری دنیا قائل ہے. اس کے باوجود جو ہے استہزاء کرے تو اس کو دوست بنانا چاہیے یا دشمن؟ اس کا سفیر جو ہے ٹھوکر مار کر نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا؟ سمجھ میں آ گیا جی؟ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دین کے دشمن کے ساتھ دوستی مت کرو. لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، مت بناؤ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تمہارے دین کو ہزوا مانا محزوا، اس مفعول کا مانا صیغہ ہے وہ بنے گا، ٹھٹا بنایا، مذاق. ولعبا مانا کھیل، لعب کھیل کو کہتے ہیں، لہوا تماشے کو کہیں. من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہے، من قبلکم، تم سے پہلے گزر چکے ہیں. اب تمہارے سامنے آ جائے الکتاب تو ان کو دوست، جگری دوست مت بناؤ. والکفار عطف ہے اہل کتاب پر، کفار کو بھی دوست نہ بناؤ. اچھا جی، اولیاء دوست نہ بناؤ. واتقوا اللہ، خدا سے ڈرو. خدا کے دشمن کو، اللہ کے دین کے ساتھ دشمنی، اللہ کے ساتھ دشمنی ہے تو تم خدا سے ڈرو. ان کنتم مومنین، اشارہ ہے اگر مومن ہو تو ٹھیک ہے جی ڈرو، مومن نہیں ہے تو تم سے مطالبہ اور امر بھی نہیں. امر کس کو ہے بتاؤ؟ مومن کو ہے. اچھا، خصوصیت کے ساتھ پورے دین کی بجائے کچھ نماز جو کہ سارے دین کا جامع ہے، نماز سارے عبادات کا مجموعہ ہے. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر اذان دی تو ایک عیسائی، ایک نصرانی تھا، اس نے کہا حرق الکاذب، جل جائے، کاذب جل گیا، کاذب جل گیا. سمجھ میں یہ کہہ رہا تھا، مذاق کر لیا، پھر ہاں ہنسنے لگے. اور ایسے ہوا کہ اس کے قریب کوئی عورت تھی، گھر سے وہ آگ لے جا رہی تھی اور چنگاری جو اس طرح سے گر کر کے اس کے گھر میں گئی. بچے بھی سارے جل گئے، ٹھیک ہے، گھر بھی جل گیا، خود بھی جل گیا، مر گیا مردود نفاتھہ دم. اللہ نے جواب دے دیا، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، کہ جب تم ندا کرتے ہو، پہلے اصول ہے نہ فروع ہے، تو گویا کہ اتخذوها هزوا، وہ بناتے کیا؟ ٹھیک ہے جی، جو نصرانی کا حرق الکاذب، اچھا جی، تو مذاق بناتے اور کھیل بناتے. یہ کیوں ایسے کرتے ہیں دین کے ساتھ؟ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، ایسے قوم ہے جو سمجھتی نہیں ہے، نہ سمجھی ہے، خود عمل نہیں کرتے اور دوسروں. اب جو ہے تفصیلی جواب ہے، کیوں تم ہمارے اوپر مذاق کرتے ہو اور کیا نقصان ہم نے کیا ہے؟ اسلام اور دین کا تم مذاق کیوں کرتے ہو؟ تفصیلی جواب ہے. اچھا تم اس لیے، اچھا تم ٹٹولو کہ ہمارے اندر کوئی عیب تم پاتے ہو جس کی وجہ سے تم مذاق کرتے ہو، انکار کرتے ہو. کوئی عیب نہیں ہے، سوائے اگر بالفرض عیب ہوتا تو وہ یہ ہے کہ ہم ایمان اللہ پر لے آتے اور تم ایمان نہیں لاتے، اور یہ عیب ہے بتاؤ تو نہیں سمجھ میں. عنوان اور عبارت ایسی لینا کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ مذمت ہے اور اصل میں وہ کیا ہو،
مدح کی عبارت، اصل تعریف ہے۔ تم ہم سے انتقام کیوں لیتے ہو، مطلب ہم سے کیا عیب نکالتے ہو، ٹھیک ہے جی، مگر یہ کہ ہم اسلام کو ماننے والے، اللہ پر ایمان لانے۔ قل یا اہل الکتاب، حل تنقمون، مانا حل بمانے ماں کے ہے، نہیں تم ہمارے اوپر ہمیں معیوب پاتے ہو، ہمارے اوپر کوئی عیب تم نہیں پاتے جس کی وجہ سے تم انتقام لیتے ہو، الا مگر یہ کہ آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لے آتے ہیں اللہ پر، تم ایمان نہیں لاتے ہو، اس لیے ایمان خدا پر نہ ہو تو پھر خدا کی قدر عظمت نہ ہو تو اللہ کی دین کی کیا عظمت ہوگی، یہ اشارہ ہے۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، ہم ان کتابوں پر، اس کتاب پر ایمان لے آتے جو ہمارے اوپر نازل کے قرآن، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، ہم ان کتابوں پر بھی ایمان لے آتے ہیں جو پہلے تورات انجیل، اور تم ایمان نہیں لاتے ہو، اس لیے فرمایا کہ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تم فاسق ہو، نافرمان ہو، بے دین ہو، ایمان نہیں لاتے ہو، قدر عظمت نہیں ہے، اس لحاظ سے تم جو ہے بے ادبی کرتے ہو۔ اچھا، آگے فرمایا کہ ان کو خبر دو، تم بچ جاؤ گے میرے پکڑ سے، نہیں، ان کو یہ اطلاع دے دو کہ تم جو کرتے ہو اس سے بھی برے انجام کا انتظار کرو، سمجھ میں گئے جی۔ قل ان سے کہو کہ حال ہونا بھی حکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، بشر، زیادہ شر، من ذالک، اس طریقے سے بھی جو تم جس طریقے سے حذف کر رہے ہو، اس سے بھی برا طریقہ میں تمہیں نہ بتاؤں، مصوبتاً مانا ثواب، یہاں پاداش اور بدلہ ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ اچھا، وہ کیا ہے، من لعنہ، مانا یہ ہے کہ دین من لعنہ اللہ، دین ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیج دی، رحمت سے دور کر دیا، یہودی، وغضب علیہ، اور ان پر اللہ غصہ ہوا، دو، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اشارہ ہوا بنی اسرائیل اہل کتاب کے ساکنۃ البحر والوں کی طرف، جن کو داؤد علیہ السلام کی وجہ سے، بددعائی کی وجہ سے، یا اللہ داؤد علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کے تمہیں بندر بنا دے، وہ بندر ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے جب مائدہ کا مطالبہ ہوا، عیسیٰ فرمایا کہ تم دیکھو نافرمانی کرو، نہیں ہم تو فرمان بر، ہمیں عید ہو جائے، جب انہوں نے ذخیرہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا، یا اللہ تمہیں خنزیر بنا دے، تو یہ دونوں فرقے جو ہے قردہ اور خنازیر بن گئے۔ وعبد الطاغوت، اور شیطان کے بندے بن گئے، سرکش کے بندے، خدا کی بندگی سے محروم ہو گئے، یہ شر۔ اولئک شر مکانا، دو معنی ہیں، ان کا مرتبہ بہت برا ہے تم سے، اور اولئک شر مکانا معنی ان کا مکان، ٹھکانہ جہاں یہ رہیں گے وہ کون ہے، جہنم ہے، یہ بھی بری ہے، دونوں معنی۔ وَأَضَلُّ، زیادہ معنی بہہ کے ہوئے، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ اب منافقین کا کچھ حال ہے، وَإِذَا جَاءُوكُمْ، تمہارے پاس دو رنگی تھے، تمہارے پاس قالو کہتے آمنا وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، تنبیہ کر دیا کہ ان کی باتوں کو نہ مانو، ٹھیک ہے، یہ اوپر گویا کہ یہ بھی بتایا اوپر استہزاء کیوں کرتے ہیں، ایمان نہیں ہے، ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، آتے ہیں تو نکلتے ہیں، کفر ان کے ساتھ لازم ہے، یہ کفر کے لیے ملزوم ہے، یہ تو چھپاتے ہیں کفر، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی شے نہیں چھپتی ہے، واللہ عالم بما کانوا یکتمون، جو عقیدہ کفر چھپاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ یہود کے جو احوال آپ دیکھیں گے، ان کو دیکھیں گے، کثیر منہم یسارعون فی الاسم والعدوان، گناہ میں جا کر گھس جاتے ہیں اور ظلم میں، وآکلہم السحت، رشوت کھاتے ہیں، ان کو معلوم ہے حق کیا ہے، پیسہ کھا کر بدلتے ہیں، لبئس ما کانوا یعملون، برے وہ چیز جو عمل کرتے۔ آگے فرمایا کہ ان کے مولویوں نے بھی ان کو منع نہیں کیا، ان کے احبار نے، ان کو پیروں نے اور مولویوں نے بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کیا۔ نہیں سمجھ میں آگے جی، پہلے تو عوام کا حال تھا،
اب عوام کے حال کے بعد ان کے مولویوں کا ذکر ہے۔ لولا ینہاہم الربانیون، کیوں ان کو منع نہیں کیا ربانیون، سمجھ میں آ گیا جی؟ اور والاحبار مانے کہ ان کے پیرو مشائخ نے اور علماء نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ کس بات سے منع کرے؟ عن قولہم الاسم، ان کے گناہ کی بات سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، رشوت کھانے سے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کیوں منع نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا وہ خود کھاتے تھے، ان کے جو مولوی ہے نا وہ خود رشوت خور تھے۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، برے ہے وہ چیز جو یہ کرتے تھے، خود جو ہے رشوت خور تھے تو دوسروں کو کیسے منع کریں گے؟ یہ نہیں تو کی تھا سب کانٹے مشین لینا اپنا بکتائی پانا حسن اللہ پڑھنا تو پھر بات سنو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شروع میں تشریف لے آئے تو یہ یہود جو مدینہ کے ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے لوگ، قلعے تھے بڑے بڑے، بنو نذیر بنو قریظہ کے بڑے بڑے باغ تھے ان کے، تو گستاخی کی وجہ سے حالات کچھ تنگ ہو گئے، تمجگ ہو گئے۔ ان میں ایک بدمعاش آدمی تھا ان کا مولوی تھا، مدرس تھا بڑا، مطلب ان کو واعظ نصیحت کرنا تھا، فنحاس بن عازورہ اس کا نام، فنحاس سواد کے ساتھ بن عازورہ۔ اس لائن نے کہا کہ قالت یہود ید اللہ مغلولہ، باتوں میں سے زبان سے نکل گیا، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے بھی اب ہمارے پر تنگی شروع کر دیا، قحط سالی آ گئے نا، بارش بند ہو گئی، ید اللہ، اور اس سے بعید نہیں ہے، کیونکہ جبرائیل کو کیا کہتے تھے بتاؤ جی، ہمارا دشمن ہے، کوئی اور ملائک آ جاتا تو ہم ان کی بات مان لیتے ہوئے، لیکن جبرائیل وحی لے آتا ہے، چونکہ وہ ہمارا دشمن ہے اس لیے جو ہے ہم ان کی وحی تسلیم نہیں کرتے۔ قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بند ہے، استغفر اللہ۔ فوراً رب تعالیٰ کی طرف سے جواب مل گیا، غلت ایدیہم، اس کے آپ دو معنی بھی کر سکتے ہیں، تفسیر میں مجھے ملا ہے لیکن کدھر میں نے پڑھا ہے، غالباً تبت یدا ابی لہب و تب جو آئے ہے، ٹھیک ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، تو تبت یہ بدوائی کے لیے آگے خبر دیا، ٹوٹ چکا ہے، تو یہ مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاتھ بند ہے، غلت ایدی، یا ان کے ہاتھ بند ہو جائے، قیامت تک یہودی بخیل ہی رہے، سمجھ رہے ہو؟ ہزارہ پیسے ہوں گے لیکن حریص کتا ہوگا، کھائے گا نہیں پیے گا نہیں، یہی حالت ہے۔ معیشت اور پیسے کمانے کے لحاظ سے یہودی پورے دنیا میں نمبر 1 ہے، حتیٰ کہ امریکہ کی معیشت بھی یہودیوں کی، لیکن کھانے پینے میں یہ ایسے خبیث لوگ ہیں اور حریص لوگ ہیں کہ کھاتے پیتے کچھ نہیں، سمجھ میں گئے؟ دل ان کا کیا ہے، خدا تعالیٰ نے جو ہے مہر لگا دیا گیا ہے، مغضوب علیہم، اللہ کا قہر نازل ہو چکا ہے، بخیل ہے بخیل۔ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ، ان کے دونوں ہاتھ، ایک نہیں دونوں ہاتھ بنے ہوئے، کدھر؟ گلے کے ساتھ، وَلُعِنُوا، یا ملعون ہو چکے ہیں، لعنہ اللہ، پہلے ذکر من لعنہ اللہ آ چکا ہے، بما قالوا، اس قول کی وجہ سے، بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کی دونوں ہاتھ جو ہے پھیلے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ سے مراد کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ جو ہے محبت کا ہاتھ ہے اور ایک ہاتھ قہر کا ہے، سمجھ میں آگے جی؟ قہر کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے کفار کے اوپر، اور مہر اور محبت کا ہاتھ جو ہے پھیلا ہوا ہے مومن کے، سمجھ میں گئے جی؟ دیگر مخلوقات کے۔ جلال الدین رومی فرماتے ہیں بکری کا بچہ پیدا ہو جائے گا جی
تو وہ بکری جو ہے ٹانٹا کرتی ہے اور اس پہ جو منہ سے جو ہے جو کچرا وچرا لگا ہوا ہے ایسے صاف کرتی ہے اپنے بچے کو، اور پھر کہیں گھاس شاس چر کر کی ایسے جو ہے روتے ہوئے واپس اپنے بچے کے پاس آتی ہے۔ تو فرماتے کہ مادرارا مہر منا موختا، یہ اس مادر کو جو ہے مہر محبت جو ہے کس نے دیا بتاؤ؟ سوال کرتے جلال الدین، مادرارا مہر من آموختم، تو اللہ تعالیٰ کے مہر اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک ہاتھ ہے مخلوق پر، نیک لوگوں پر، ایک ہاتھ اللہ کے قہر کا ہے کہ بدماشوں پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ تھوڑے سے ڈھیل دیا ہے تو پکڑ لیں گے، وہ اللہ کے ہاتھ اور قہر سے باہر نہیں ہے۔ محیطۃ بالکافرین، محیط بالکافرین، سمجھ رہے ہو جی؟ بل یداہ مبسوطتان، متشابہات میں سے اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے۔ کوئی یہ سمجھے کہ ہمارے ہاتھوں کی طرح ہاتھ نہیں، سمجھ میں متشابہات میں سے، متشابہات کے بارے میں معنی معلوم، کیفیت مجہول، اللہ جانتا ہے۔ ایمان لانا واجب ہے، سوال بدعت ہے، امام مالک دار الہجرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقول ہے۔ ایک آدمی نے سوال پوچھا، الرحمن علی العرش استوی، تھوڑا سا خاموش ہو کر فرمایا کہ معنی معلوم، کیفیت مجہول، ایمان لانا واجب، سوال بدعت، اٹھو بدعتی، اس آدمی کو بھگا دیا۔ سمجھ میں گیا جی؟ تو یداہ اللہ کی دونوں ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، باقی کیفیت اللہ جانتا۔ ينفقو کیف یشاء، خرچ کرتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں، ہر شے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں۔ فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، البتہ ضرور زیادہ کرے گا کثرت سے لوگوں کو۔ کیا زیادہ کرے گا؟ فاعل کون ہے یزیدن کا؟ یہ سمجھ لو، مفعول کیا ہے یہ سمجھ لو۔ البتہ ضرور زیادہ کرے گا ان میں سے کثرت سے لوگوں کو۔ زیادہ کرنے والی شے کیا ہے اور کس چیز کو زیادہ کرے گا؟ ٹھیک ہے جی؟ تو ما الاخری موصول صلہ مل کر فاعل ہے یزیدن، زیادہ کرے گی ما وہ جو انزل الیک آپ کے اوپر نازل کی گئی، وہی وہ زیادہ کرے گی، من ربک تیرے پروردگار کی طرف سے۔ کیا زیادہ کرے گی کفار کے لیے؟ طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر زیادہ کرے۔ سوال لکھو، چلو یار سوال۔ کمال تو یہ ہے نا کہ گمراہ آدمی کو ہدایت مل جائے۔ کمال کیا ہے جی؟ گمراہ کو ہدایت مل جائے۔ گمراہ آدمی کو اور طغیانی اور سرکشی مل گیا تو پھر تو قرآن کریم کا کمال نہیں ہوا۔ یہ سوال ملحد زندگی کر سکتا ہے۔ کمال کیا ہے بتاؤ؟ گمراہوں کو ہدایت مل جائے اور گمراہ کو اور سرکشی مل جائے تو پھر بیضاوی نے جواب دیا جزاہ اللہ احسن الجزاء۔ بات سنو، بات سنو، قرآن کی مثال بہترین غذا کی ہے، بہترین غذا، اعلیٰ ترین غذا کی، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ صوفی مومن ہے اور ایک ساتھ کافر بیٹھا ہوا ہے، اور کافر فرض کرو اس کا معدہ سڑ کر کی ختم ہو گیا۔ اب خوراک اعلیٰ ہے لیکن جس آدمی کا معدہ ختم ہوا ہے، گردے ختم ہے، اس کو گوشت دے دو تو دوسرے دن وہ قبر میں پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ نہیں سمجھ میں آئے جی؟ قرآن کریم جو ہے دائمی شفا نسخہ ہے، غذا ہے بہترین خوشبودار، لیکن کافر کا معدہ قبول نہیں کرتا ہے، ختم ہو گیا کفر کی وجہ سے۔ یہی مطلب دوسری جگہ ذکر کیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، شفا جس کا معدہ ٹھیک ٹھاک ہے، اتنا خوراک کھاتے جائے گا اور آگے بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ سمجھ میں گئے؟ تو مومن ٹھیک ٹھاک، اس کا معدہ بھی ٹھیک ٹھاک، تو وہ قرآن کریم جتنا
جو ہے پڑھے گا عمل کرے گا تو اس کو آگے ترقی ہو گئی، اور کافر چونکہ اس کا معدہ ختم ہو چکا ہے تو اس کے لیے وہ غذا کیا ہے بتاؤ جی؟ زہر ہے۔ نہیں سمجھ میں آئے جی؟ تو یہ قرآن یہاں طغیان اور کفر اس کو زیادہ کر لے گا جی، کس وجہ سے بتاؤ جی؟ کہ ان کا جو ہے صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ یوں ہی قرآن نازل ہوگا وہ انکار کرتے جائیں گے، کفر بڑھ گیا، دوسری آیت نازل انکار کر دیا، کفر بڑھ گیا، تیسری آیت نازل کفر اور بڑھ گیا، چوتھی پانچویں، اسی طرح سے کفر بڑھ جائے گا اور سرکشی بھی بڑھ جائے گی۔ وَلَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا، اور زیادہ کرے گا البتہ كَثِيرًا مِّنْهُمْ کثرت سے ان لوگوں کو، ما وہ انزل الیک جو نازل کی گئی آپ کی طرف، یہ زیادہ کرے گی کیا یہ طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر۔ اچھا اس لعنت کا اثر کیا ہوگا؟ وَأَلْقَيْنَا، ہم نے ڈال دیا، پیچھے فرمایا تھا کہ لعنہ اللہ اور لعنت، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ان کی درمیان دشمنی آپ کو پہلے پڑھا چکا ہوں، عیسائیوں کے 4 فرقے، یہودیوں کے کئی فرقے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو کافر، ایک دوسرے باہم دست و گریبان ہیں، خدا کے ملعون ہیں۔ اچھا خود اہل کتاب کی کیا ہے جی؟ دست و گریبان ہے، یہودی اور عیسائی آپس میں لگے ہوئے ہیں۔ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، کسی دین پر نہیں۔ والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامۃ کلما اوقدوا نارا للحرب۔ اچھا جب کبھی، یہ کلما عموم کے لیے آتا ہے، ہمیشہ یہ مسلمانوں کے لیے ہی آگ بھڑکاتے ہیں جنگ کی، اطفا اللہ تعالیٰ اس کو بجھاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو جی؟ اس کا معنی ہے کہ عیسائی اور یہودی جب کبھی مسلمانوں کے لیے آگ بھڑکائیں گے جنگ کی تو قدرت خداوندی اس کو کیا کرے گی جی؟ بجھائے گی۔ مسلمان جب تک ہو تو شکست نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ یا آپ علیہ السلام ہی کی زمانے کی یہودیوں کی طرف ہے، جب کبھی انہوں نے جو ہے آگ بھڑکائی، لڑائی کی اور آرام سے چال بازی کی کفار سے مل کر کے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے بجھا دیا، یا قیامت تک مسلمانوں کے لیے، اور یا نبی علیہ السلام کی زمانے کی مسلمان۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ جب کبھی عیسائی یہودیوں نے آگ بھڑکائی جنگ کے لیے، آگ جلائی جنگ کے لیے، اللہ نے اس کو بجھایا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور کوشش کرتے زمین میں فساد کی، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ پسند نہیں کرتے فسادی۔ آگے ترغیب دیا ہے ایمان، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابَ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اہل کتاب اگر ایمان لے آئے، یعنی لاؤ ایمان، لاؤ ترغیب ہے، وَاتَّقُوا، اور تقوی اختیار کریں، بچے ان ریشہ دوانائیوں سے، تو لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، البتہ ضرور ہم مٹاتے ان سے ان کے گناہ، مٹانے کے بعد وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، ہم ان کو داخل کرتے ہیں نعمتوں کے باغات میں۔ آگے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، تورات کا قائم کرنا یہ ہے کہ قرآن کریم کو قائم کرنا ہے، قرآن کریم پر ایمان، تورات تو معرف ہے، تورات انجیل کو قائم کرتے، اور آگے وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور قرآن کو قائم کرتے، یہ تین، تورات انجیل، یعنی تورات انجیل میں جو کچھ آیا تھا اس کو مان لیتے، اور وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، قرآن تو سارے یہود نصارہ قیامت تک سب لوگوں کی طرف جو ہے نازل کیا، اس میں اشارہ ہے وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ قرآن تمہاری کتاب، ہماری کتاب تورات انجیل، اور بھائی تورات انجیل منسوخ ہو گئی ہے، اصل اب ہدایت کون ہے؟ قرآن ہے، ناسخ ہے، ناسخ کے ہوتے ہوئے منسوخ پر کوئی بیوقوف اور احمق عمل کرتا ہے۔ تو انزل الیہم من ربہم، تو اللہ اکلوا، وہ ضرور کھاتے، من فوقہم، مانا آسمان سے خوب بارشیں برستی، ومن تحت ارجلہم، پاؤں کے نیچے سے، مطلب ہے کہ زمین پھل پھول نکالتا نیچے سے، من امت مقتصدہ، ان میں سے یہ ہے ایک جماعت درمیانی راہ چلنے والی ہے، اہل کتاب میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ اور کچھ، اور وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور کثرت سے لوگ وہ ہے
کہ جو برا کرنے والے، کثیر منہم ساء برا ہے ما یعمل، کثرت سے ان میں سے برا ہے وہ جو عمل کرتے ہیں۔ حاصل کلام کی کثرت سے برے ہیں اور تھوڑے سے اچھے ہیں۔ اچھا، یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، بلغ ما انزل الیک من ربک، ٹھیک ہے جی، چلو ترجمہ پہلے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے پیغمبر پہنچا دے ما جو جمیع ما عموم کے لیے انزل الیک نازل کیا گیا آپ کے اوپر، من ربک تیرے پروردگار کی طرف سے، فإن لم تفعل اگر تو نہیں پہنچائے گا تو فما بلغت رسالتہ پس تو نے نہیں پہنچایا اپنے رسالت کو، واللہ یعصمک من الناس اللہ تعالیٰ تمہیں بچاتے ہیں لوگوں سے، بچائیں گے لوگوں سے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتے ہیں کافر قوم کو، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء نہیں تم کسی دین پر، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل تم تورات انجیل کو قائم نہ کرو، وما انزل الیکم اور اس قرآن کو جو نازل کیا گیا تمہاری طرف من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے، وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مضمون پہلے گزر چکا ہے، البتہ ضرور زیادہ کرے گا منہم ان میں سے ما انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے من ربک تیرے پروردگار کی طرف سے، کیا زیادہ کرے گا، طغیانا و کفرا سرکشی اور کفر، فلا تأس علی القوم الکافرین افسوس نہ کریے کافر قوم پر، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے زبان سے، والذین ہادوا وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئون جو بے دین ہے یا ستارہ پرست ہے، والنصارى جو عیسائی ہے، من آمن جو ایمان لے آئے گا باللہ اللہ پر والیوم الآخر آخرت کے دن پر، وعمل صالحا فلا خوف علیہم جو نیک عمل کرے گا فلا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون نہ کوئی وہ غمگین ہوں گے، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل تحقیق ہم نے لیا بنی اسرائیل کا عہد و پیمان تورات میں، وارسلنا الیہم رسلا ہم نے بھیجے ان کی طرف رسول، کلما جاءہم رسول جب کبھی آیا ان کے پاس کوئی ایک رسول، بما ایسے حکم لے کر لا تہوی انفسہم کہ نہیں چاہتے ان کے دل، فریقاً کذبوا ایک فریق کو انہوں نے جھٹلایا، کذبوا فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون ایک فریق کو انہوں نے قتل کیا، وحسبوا انہوں نے یہ گمان کیا اللہ تکون فتنۃ یہ کہ فتنہ نہ رہے، یہ رسول کو ختم کرو تاکہ فتنہ ان کے ذہن میں نہ رہے، فعموا وہ اندھے ہو گئے، وصموا بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم پھر اللہ تعالیٰ ان پر متوجہ ہوئے رسولوں کو پھر بھیجا، ثم عموا پھر اندھے ہو گئے، وصموا پھر بہرے ہو گئے، کثیر منہم کثرت سے ان میں سے، واللہ بصیر بما یعملون اللہ تعالیٰ بصیر ہے بما یعملون اس چیز پر جو عمل کرتے ہیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم البت ضرور تحقیق کافر ہو چکے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ہی مسیح بیٹا مریم ہے، وقال المسیح اور مسیح علیہ السلام نے خود کہا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم جو میرا پروردگار اور تمہارا پروردگار ہے، انہ من یشرک باللہ بے شک جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کے اوپر جنت، وَمَأْوَاهُ النَّارُ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار نہیں ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا، لقد کفر الذین تحقیق البت ضرور تحقیق کفر الذین کافر ہو چکے وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ اللہ بے شک تین میں سے تیسرا ہے، وما من الہ نہیں ہے کوئی الہ الا الہ واحد مگر ایک ہی خدا، وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا اگر وہ نہ رکے تثلیث سے، عَمَّا يَقُولُونَ اس بات سے جو ہے کہتے ہیں، تو لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
البتہ ضرور پہنچے گا ان میں سے وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں درد دینے والا عذاب۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیا ہے رجوع نہیں کرتے اللہ کی طرف، ویستغفرونہ، استغفار نہیں کرتے ہیں اللہ سے، اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں مسیح بیٹا مریم کا مگر رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر چکے اس سے پہلے بھی کئی رسل، وامہ صدیقہ، اور ان کی امی جو ہے صدیقہ ہے، سچی ہے، پارسا ہے، کھانا یاکلان الطعام، دونوں کھاتے تھے کھانا، انظر کیف نبین لہم الآیات، ذرا دیکھیے جی کس طرح سے ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیات، ثم انظر، پھر دیکھیے غور کر کے، انا یوفکون، کہاں بہکائے جاتے ہوں یہ لوگ۔ قل کہہ دیجئے اتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اس کی جو مالک نہیں تمہارے لیے ضرر کا نہ کوئی نفع کا، واللہ السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، تم غلو نہیں کرو اپنے دین میں، غیر الحق، نہ حق، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور نہ پیروی کرو کسی قوم کی خواہشات کی، قد ضلوا، جو بہک چکے ہیں، من قبل، تم سے پہلے اپنے غلو کی وجہ سے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے کثرت سے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور بھیگ گئے ہیں سیدھے راستے سے۔ اچھا، دیکھو پہلے کلام کا رخ تھا کن کی طرف بتاؤ جی؟ اہل کتاب کی طرف جو ہے رخ تھا، سمجھ میں آ گیا جی؟ اور فرمایا تھا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابَ آمَنُوا وَلَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اسی طرح سے اوپر ان کے جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کیوں نہیں کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آئے جی؟ ربط سمجھ رہے ہو؟ پورے رکوع کو پہلے ایک نظر میں دیکھو، کوئی بات آپ کو وہاں سے اصول ضابطہ آپ کو بتا رہا ہوں، مین بات نکل آئے گی، اس کے ساتھ دوسرا رکوع کیا ہو جائے گا؟ چسپان، ٹھیک ہے؟ اوپر یہ تھا پھر رکوع میں کہ ان کو اہل کتاب غرق کس لیے ہوئے ہیں بتاؤ؟ کس وجہ سے؟ امر بالمعروف نہیں تھا نا، ہے شاباش۔ بلکہ دین کے دو رکن ہیں، دو رکن لکھو قلم سے، چلو تمہیں یاد، دین کے کتنے رکن ہیں؟ اب کیا سوال کریں؟ دو رکن، احقاق حق، ابطال باطل، احقاق حق، ابطال لا الہ الا اللہ۔ اچھا، جو نفی پہلے، اس بات بعد میں آتے، ابطال باطل پہلے، رد پہلے، سمجھ میں آ گیا جی؟ اور احقاق حق بعد میں آ جاتا، ٹھیک ہے جی؟ تو پہلے منفی پہلو تھا، وہ غرق کس وجہ سے ہو گئے؟ دین امر بالمعروف نہ کر کے، تو تم کامیاب ہو جاؤ، پہنچاؤ دین، پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے، جانشین پیغمبر جتنے بھی ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ دین گھروں میں پہنچاؤ، سمجھ میں آ گیا جی؟ جو ہمارے تبلیغی کو لوگ کرتے ہیں، فجزاہم اللہ احسن الجزا، خیر غالب ہے، علماء دیوبند کی جتنے تنظیمیں ہیں، کسی کا ٹھیکہ تبلیغیوں پر بھی نہیں ہے اور دوسری تنظیموں پر بھی، سب علماء دیوبند کے اس میں خیر غالب ہے، سمجھ میں آ گیا جی؟ اکثر لوگ جو دین کی طرف مائل ہوتے کس وجہ سے ہوتے ہیں جی؟ لیکن اللہ نظر بد سے بچائے، بیچ میں جو ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں کہ جو تبلیغ کو کسی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن اللہ ان کو ناکام کرے گا انشاءاللہ، سمجھ میں آ گیا جی؟ اچھا، دیکھ لو جی، یہ ادھر نہیں، یہ جو ہے انڈیا میں بڑا فتنہ اٹھا ہے، بنگلہ دیش میں بہت سارے لوگوں کو قتل کیا، آپ کو پتہ ہے؟
تو پہلے الحمدللہ حاجی عبدالوہاب صاحب جب تک تھے اس وقت تک ادھر پاکستان میں بڑے بڑے فتنے اٹھے تھے، لیکن دبایا اس آدمی نے، مرد قلندر نے۔ اللہ کی ایک شان ہوتی ہے، عالم نہ ہونے کے باوجود ایک چیز اس آدمی میں رکھا کہ کوئی اختلاف نہیں، کسی عالم کا اختلاف تھا حاجی صاحب کے ساتھ، بھائیو سب کے سب قدرت اللہ کے پاس ہے، ہمیشہ جو ہے یہ نعرہ بولا جاتا، حالانکہ کوئی آواز پوری بھی نہیں آتی، لیکن لوگ ایسے ٹپکتے تھے، جھپکتے تھے کہ جیسے جو ہے ایک بہت اللہ تعالیٰ کا ولی۔ سمجھ میں گئے جی؟ اچھا، تو تبلیغ اب دوسرا پہلو، پہلے کیا تھا کہ منفی پہلو، اب کیا آ گیا جی؟ مثبت پہلو، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الرسول، فریضہ رسال، بلغ، پہنچا دے، ما انزل الیک، جو کچھ آپ کو نہ وہی مطلوع ہو یا غیر مطلوع، میرے رب کا، تیرا پروردگار کی طرف سے۔ نہیں سمجھ میں آیا جی؟ رافضیوں کی گپ شپ دیکھو جی، بلغ ما انزل الیکا، چلو ایک چیز لکھ لو، ہائے ہائے اللہ، رافضی کہتے ہیں کہ جی آپ علیہ السلام حجۃ الوداع کے بعد واپس آ کر کے غدیر خم وہاں پہنچ گئے، سمجھ میں گئے جی؟ تو وہاں ایک مجموعے میں انہوں نے ایک روایت فرما لیا کہ وہ کیا، من کنت مولاہ، ٹھیک ہے جی، لا اصل اللہ میں شیعوں نے بنایا ہے جعلی روایت، من کنت مولاہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو غدیر خم والی روایت، اور آگے انہوں نے کیا کہہ دیا جی، خم ہے خم ہے، اچھا جی، آگے فرماتے یہ وہاں پر نازل ہو گئی، یہ اس سے کہیں پہلے نازل ہو گئی، بیوقوف، تو بیوقوف احمق کو اس وقت جو ہے یہ نازل کدھر ہو گئی؟ تو کہتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ولایت علی، بعد میں لوگوں نے کیا کر دیا جی، اس کو حذف کر دیا، ٹھیک ہے، تحریف کے قائل ہے نا یہ بیوقوف احمق، ٹھیک ہے۔ الزامی جواب تو یہ ہوگا کہ جی ہم تو یہاں اگر بالفرض یہ کہیں کہ بلغ ما انزل من خلافت ابی بکر، تو کیا جواب ہوگی؟ نہیں یہ مراد نہیں ہے، تو یہ مراد کیوں ہے جی؟ من کنت مولا جعلی روایت ہے، تمہاری روایت ہمارے پر قائم نہیں ہے، ہم مانتے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو دلیل کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، تو جواب کیا مل گیا جی؟ یہ ان کے پاس لے دے کر کے یہ، اور ایک پہلے جو ہے آیات جس پر میں نے صبح کی درس میں آپ کو پوری تبصرہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، انما ولیکم اللہ، سمجھ میں گئے جی؟ یہ آیات ان کے پاس ہے، اور ایک یہ ہے، بہرحال ان کی گپ شپ ہے، دفاع کرو، یا ایھا رسول بلغ ما انزل، جواب دینے کو بھی دل نہیں کرتا ہے، ایسے جاہل ہے، بلغ ما انزل الیک، جو وہی مطلوع غیر مطلوع آپ کے پاس پہنچا دے، اور آپ علیہ السلام نے، میں نے پہنچایا، صحابہ سے پوچھا، 3 مرتبہ سوال ہوا، جواب مل گیا جی، پہنچانے کا کیا کیا بتاؤ جی، حق ادا کر دیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نہیں پہنچائیں گے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، نہیں سمجھ میں آئے گی، اگر نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت ہی، پوری رسالت ہی، یعنی ایک بات بھی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئے آگے نہیں پہنچایا، تو پھر آپ نے رسالت، عقیدہ اب لکھو جی، ہمارا دین و ایمان ہے، عقیدہ و نظریہ ہے کہ پیغمبر کے پاس جتنے بھی احکام تھے وہ پہنچا دیا، رسالت کے معاملے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوئی، کوئی بھول چوک بھی نہیں ہوئی، سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو؟ کیا میں نے کہا بتاؤ جی؟
احکام پہنچانے میں کوئی بھول نسیان ہو گیا ہے؟ نہیں۔ اب مودودی کی گپ شپ دیکھو جی، وَاسْتَغْفِرْهُ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ، ابھی جو تفہیم قرآن ہے، ابھی اس کو کھول کر دیکھو، اس کے نیچے جو رسالت کے معاملے میں کس نے لکھا ہے، کوئی تفسیر 2 لاکھ تفسیر ہے آج تک، کوئی دکھا دے مجھے کسی عربی تفسیر سے، میں سر تسلیم خم کروں گا، ورنہ یہ آدمی بھی مائل الی رفض ہے، بلکہ تحقیق یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ رافضی ہے۔ نہیں سمجھ میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد واستغفروا، اس کے نیچے آپ سے رسالت کے معاملے میں کچھ بھول چوک ہوئی ہے تو معافی مانگو، یہ لکھا ہے نیچے جو آپ سے رسالت کے معاملے میں ہمارا ایمان ہے، اور پیغمبر اللہ نے بھیجا، کس لیے بھیجا ہے؟ پہرا ہے، یہاں جو ہے ملائک ہے، جبرائیل امین ہے، آگے پیچھے، واللہ یعصمک من الناس ابھی آ رہے ہیں، تو رسالت کے معاملے میں کوئی کمی کر سکتا ہے جی؟ اور یہی خمینی نے لکھا ہے کہ رسالت کے پہنچانے میں آپ نے سب سے بھی کمی ہو گئی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ واسأل توبہ۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ اور یہی آپ حدیث قرطاس والے کی، اکتبو، تم لے آؤ کاغذ اور قلم، میں تمہیں ایسی چیز لکھوں جس پر تم گمراہ نہ۔ وہ چیز کیا تھی؟ رافضی کہتی کیا تھی جی؟ ولایت۔ تو وہ نہیں لکھا ہے نا، چھوڑا نہیں نا، کس نے نہیں چھوڑا؟ تو ناکام مطلب یہ ہے کہ رسالت میں فما بلغت رسالت، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لکھ لو کہ اہل سنت تمام اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے من وعن پہنچایا، ایک ضرب پل کے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اب جو کمی کا قائل ہے وہ دجال و من الدجاجلہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ دجال و من الدجاجلہ، دجال کی جمع دجاجلہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نہیں پہنچائیں گے، آپ کو میں امام راضی کے حوالے سے دلائل اس لیے لکھا ہے، پیغمبر معصوم کتنی چیزوں میں ہے جی؟ نمبر 1 توحید میں، کسی پیغمبر کا عقیدہ خراب نہیں ہو سکتا، نہیں سمجھ میں آئی جی؟ اچھا، نمبر 2 تبلیغ احکام، تبلیغ دین پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی، پیغمبر نہیں پہنچائے گا اور کون پہنچائے گا؟ کوئی پہنچانے والا ہے نہیں، ٹھیک ہے جی؟ اس میں بھول چوک خطا نہیں ہو سکتی۔ تیسرا کیا ہے بتاؤ جی؟ اجتہاد و فتاوی، ٹھیک ہے جی؟ اس میں بھی پیغمبر کیا ہے جی؟ معصوم۔ اور چوتھی صورت کیا تھی جی؟ سیرت و کردار میں بھی، اپنے ذاتی معاملات، اس میں بھی کوئی خلاف شرع کام نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا چاروں میں پیغمبر جو ہے صغائر کبائر سے کیا ہے جی؟ پاک ہے، عصمت للانبیاء، لازم للانبیاء ہے، کبھی بھی انبیاء کی ذات سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت جو ہے نہیں ہٹائی جائے گی، سمجھ رہے ہو جی؟ واللہ یعصمک من الناس، واللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے۔ بات سنو جی، سعید احمد چتروڑ گھڑی ایک عالم گزرا ہے، سعید احمد مماتی اینڈ کمپنیوں کا بڑا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اصلاح سحر جادو میں نہیں مانتے، پیغمبر پر سحر نہیں ہوا، قرآن مقدس بخاری محدث کتاب لکھ لیا اس نے، لکھ چھوڑ دیا جی، اور اس میں 54 روایت بخاری شریف کی کا یہ موضوع ہے قرآن کے خلاف۔ کتنے روایت؟ ایک روایت اس میں یہ اٹھا لیا کہ عاصم اللبید جو ہے، جو یہودی تھا، اس کی ذریعے سے ومن شر النفاثات فی العقد 11 آیات، لبید بن اعصم یہودی کی بچیوں نے، ٹھیک ہے جی، آپ علیہ السلام کے کنگھے کی اور داڑھی کے بال مبارک اس کو لا کر کے کوئی پڑھ کر کے اس میں سحر کر کے جی ایک وہ بنا کر کے اس کو کہاں دبایا گیا تھا بتاؤ؟ بیر زروان یا زوروان، ٹھیک ہے جی، بیر زروان کے نیچے ایک پتھر کے نیچے دبایا، اور اس جادو کا سخت اثر ہو گیا کہ وہ پانی بھی عجیب قسم کا، ارد گرد جو جھاڑیاں وغیرہ تھے وہ بھی عجیب رنگ کے ہو۔ آپ علیہ السلام جو ہے سوئے ہوئے تھے، 2 ملائک آ گئے، ٹھیک ہے، ایک سر کی طرف جبرائیل امین اور دوسرے پاؤں کی طرف، کہ اس آدمی کو کیا ہو گیا؟ جی بیمار ہے،
کیا ہو گیا سحر کس نے کیا، یا پورے بتا کر کے وہ بتا بھی دیا، بیدار ہو گئے. ٹھیک ہے جی. آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا کہ میرا علاج ہو گیا، آپ لے آؤ فلاں پتھر اٹھا کر وہ چیز لے کر وہ گئے اور وہاں اٹھایا تو موجود. ادھر آ کر 11 گرے لگے ہوئے تھے کہ گرہ کھول دیا گیا اور آیات پڑھ لی گئی. اس پر آپ علیہ السلام ایسے ٹھیک ہو گئے جیسے کہ رسیوں میں بنا ہوا اور بندھی ہوئی رسیوں سے کھول دیا جائے. اور پھر فرمایا وہیں جگہ پر جانا. تو وہاں کیوں رکھنے کا حکم دیا؟ یہ سحر اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہاں اگر ادھر آ جائے تو وہ پھیل جائے گا اس کے اثرات. سمجھ میں آ گیا جی. انہوں نے کہا واللہ یعصمک من الناس جو ہے یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تو وعدہ قرآن مقدس اور بخاری محدث ہے. اللہ تو وعدہ کر رہا ہے واللہ یعصمک، اور وہاں سحر کیسے ہوا؟ اس نے گویا کہ اس روایت کو اس قرآن کریم کے آیت کی کیا سمجھ لیا بتاؤ؟ اور نہیں سمجھ میں آئی. جواب کیا ہوگا بتاؤ تمہارے پاس؟ واللہ یعصمک من الناس مطلب ایسے آپ پر حملہ آور نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے دین آپ نہیں پہنچا سکے. نہیں سمجھ میں آ گئی؟ آپ کے اوپر جو احد میں اور جو یہ تو اس واقعہ سے اس نزول سے پہلے کی. ٹھیک ہے. اور سحر و جادو کا معاملہ آخری میں ہوا ہے، لیکن اس سے مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے آپ کی زندگی کو خطرہ ہو اور آپ تبلیغ دین نہ کر سکیں. سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے کافر قوم کو. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، آپ کہہ دیجئے یہ اہل کتاب نہیں تم کسی بنیاد پر حتی تقیموا التوراۃ، تورات کو تم قائم نہ کرو، انجیل کو، اور تم کسی چیز پر نہیں ہو کہ حتی وما انزل الیکم من ربکم، قرآن کریم. سمجھ میں گئے جی؟ تم قرآن کو قائم نہیں کرو گے تو تم کسی چیز پر نہیں. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور البتہ ضرور زیادہ کرے گا کثرت سے ان لوگوں کو ما انزل الیک، وہ جو نازل کی گیا آپ کی طرف من ربک، تیرے پروردگار کی طرف سے. کیا زیادہ کرے گا ان کا طغیان و کفر. تسلی پیغمبر کو بڑا دکھ ہوتا تھا. فلا تعس علی القوم الکافرین، کافروں پر کوئی افسوس نہیں کرو. قانون نجات آگے کیا ذکر کیا بتاؤ؟ قانون نجات کا قانون یہ ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا. آمنوا سے مراد ہے کہ زبان کے طور پر جو ایمان لیا، دل سے نہیں. ان الذین آمنوا باللسان، ٹھیک ہے جی. والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہوئے. والسابئون، ٹھیک ہے جی. سابی بے دین لوگ، کسے باشد کوئی بھی ہو. دوسرا معنی والسابئون ستارہ پرست لوگ. وہ ان کا عقیدہ یہ تھا کسی دین سماوی کے قائل نہیں. کلدانی قوم تھی، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں گزری. سمجھ رہے ہو جی؟ تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آسمانوں کی ارواح ہے، ستاروں کی ارواح ہے، اور یہ دنیا میں جو یہی ارواح مؤثر بذات ہے. ٹھیک ہے. فنظر نظرۃ فی النجوم، تو وہ یہی جو ہے کواکب پرست قوم تھی، کسی مذہب سماوی کے قائل نہیں تھے. تو سابین وہی ہے. اور وہ نصارہ، اور نصارہ نہیں سمجھ میں آج. تو سابین یعنی یہ ارواحوں کے کسی استمداد مانگنے والے. اس کے مقابلے میں جو ہے حنیفہ، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ حنیفہ، یکسو ہو کر کے، جو ستارہ پرستی سے یکسو اور الگ تھلگ ہو کر کے. من آمن باللہ، جو ایمان لے آئے گا اللہ پر، آخرت کے دن پر، نیک عمل کرے گا. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر خوف کوئی نہیں ہوگا. خوف معاد کا ہوتا ہے اور حزن مافات کا ہوتا ہے. ولا هم یحزنون، سمجھ رہے ہو جی؟ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، تورات میں جو ہے سارے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا. وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، ٹھیک ہے جی. تمام انبیاء کی تم تصدیق کرو گے،
तौरात में क्या आदम पैमान लिया था, बताओ कि मैं तुम्हारे पास पैगंबर भेजूंगा और सब के तुम क्या करोगे जी, तस्दीक करोगे, उसकी मदद करोगे। वारसलना इलैहिम रुसुला, उनके पास हमने भेजा रुसुला, उस मिसाक को मजबूत करने के लिए, याद दहानी कराने के लिए। लेकिन क्या हुआ, नक़ज़ कुल्लमा जाअहुम रसूल, जब कभी उनके पास कोई रसूल आया, बिमा ला तहवा, उस हुक्म को लेकर के, ला तहवा अनफुसुहुम, जो नहीं चाहते उनके दिल, तो फ़रीक़न कज़्ज़बू, एक फ़रीक़ को उन्होंने झुटलाया। फ़रीक़न यक़्तुलून मुज़ारे है, एक फ़रीक़ को कज़्ब माजी है, यक़्तुलून मुज़ारे है, इशारा कर दिया, या तो हकायत हाल के लिए। क़त्ल अंबिया तकज़ीब अंबिया से ज़्यादा सख़त है, गोया कि वो मंज़र आँखों के सामने है कि तुमने जो जुल्म अंबिया पर कत्ल करके किया। और यक़्तुलून में इस तरफ भी इशारा है कि एक फ़रीक़ को तुमने कत्ल करते हो, मतलब नबी अलैहिस्सलाम को अब भी कत्ल करने की कोशिश तुम करते। वहसिबू, और तुमने इस बड़े जुर्म करके ये समझा, अल्लाह तकून फितना, कि कोई अज़ाब तुम्हें नहीं मिलेगा, यानी कोई तुम्हारे पर खुदा की तरफ से पकड़ नहीं होगी, इसलिए तुम खुल करके तुमने ये काम किया। असल में क्या थे, तुम अंधे हो गए थे, फ़ाम हो अंधे हो गए, व सुम्मु बहरे हो गए, तुम्हारी फितरत मसख हो चुकी थी। फिर सुम्मा ताब अल्लाहु अलैहिम, फिर अल्लाह ताला ने रुजू किया और पैगंबर तुम्हें भेज दिया। सुम्मा आमो, फिर तुम अंधे हो गए और तुमने रसूल की तकफीर किया। वह सुम्मु बहरे हो गए, मतलब यह है कि तुम अंधे और बहरे हो गए, तुमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का इनकार किया। समझ में गए जी? अच्छा, तुम तो अंधे हो लेकिन वल्लाहु बसीर है, नहीं समझ में आए? तुम तो अंधे हो लेकिन वल्लाहु बसीर बिमा यामलून। इस्लाम के कितने फ़िरक़े थे बताओ, याद कराया था मैंने आपको, कितने फ़िरक़े हैं उसी तरतीब से याद करो। पहला फ़िरक़ा कौन सा है? दूसरा, इनका अक़ीदा क्या है? इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, ठीक है जी। और तीसरा फ़िरक़ा नस्तोरिया है, वो क्या कहते हैं जी? और चौथा फ़िरक़ा जो है मरकूसी है, वो कुछ फ़िरक़े और भी मिले हुए, वो क्या कहते हैं जी? अल्लाह ताला की कमेटी है। अब कमेटी वालों के दो ग्रुप है, सूरत के आखिर में जो ज़िक्र होगा जो है, ठीक है जी। अब कमेटी वाले क्या कहते हैं? तीन खुदा है, बराबर बराबर उक़नूम है। उक़नूम अव्वल कौन है? उक़नूम सानी कौन है? उक़नूम सालिस कौन है? जिब्राइल अमीन। ये कौन आ गया? फ़िरक़ा मरकूसिया हो गया। एक फ़िरक़ा ने कहा नहीं नहीं, उक़नूम सालिस जो है माए मरियम है। अक़ुल्त लिन्नास इत्तख़ज़ूनी व उम्मी, तो उम्मी इलाह है, जो उनको जो इलाह कहा गया है, ठीक है, तो किस फ़िरक़े की तरदीद है बताओ जी? वही मरकूसिया में एक जमात हो गई कि तीन में से जो है वो तीसरा उक़नूम, वो कौन है बताओ? माए मरियम, ठीक है जी। अब फरमाया कि फतवे है, फतवे लक़द कफ़रल लज़ीना, तहक़ीक़ काफिर हो चुके, काफिर है काफिर। क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, किन की तरदीद है जी? वक़ालल मसीह, और मसीह अलैहिस्सलाम की नकली दलील, या बनी इसराइल, मैं इलाह नहीं हूँ, उअबुदुल्लाह रब्बी व रब, मेरा परवरदिगार है, परवरदिगार है तो मैं मरबूब हूँ, अल्लाह मेरा रब है, तो मरबूब भी खुदा होता है। अच्छा, रब्बी व रब्बकुम, तुम मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है। आगे, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार, इसमें ये आगे जो कौल है ये रब ताला का कौल हो तो माना अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शिरक करेगा अल्लाह के साथ तो अल्लाह ताला ने उस पर जो है जन्नत हराम किया और उसका ठिकाना जहन्नुम है, ज़ालिमों को कोई मददगार नहीं है। और अगर ईसा अलैहिस्सलाम की तकरीर हो, वक़ाल मसीह या बनी इसराइल उअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, और वक़ाल मसीह इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु, ज़्यादा करीन इसराइल होता, ठीक है जी। तो फिर मसीह अलैहिस्सलाम की तकरीर होगी यहाँ पर। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, एक फ़िरक़ा आ गया जी। अच्छा, लक़द कफ़रल लज़ीना, तहक़ीक़ अलबत ज़रूर काफिर हो चुके, क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा है। अब सालिसु सलासा माना तीन है, एक उक़नूम अव्वल है कौन, दूसरा, तीसरा, अच्छा जी। उनका सरबरा वो भी जो खुदा ही को मानते हैं, याद रखो, सरबरा किसको मानते? तीन में से
لیکن دونوں کو بھی جو ہے بھائی اللہ وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، تو ان تینوں مل گئے تو تینوں کی ضرورت کیا پیش آئے. وما من الہ، نہیں الہ معبود الا الہ واحد. آگے فرمایا کہ وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا، اگر یہ باز نہ آئے، کون سے والے؟ اوپر والے اور دوسرے دونوں فریق. تو عما یقولون لَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ ضرور پہنچے گا کافروں کو من عذاب علیم. افلا، ترغیب توبہ ہے، ابھی توبہ کرو. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیوں توبہ نہیں کرتے ہو، رجوع نہیں کرتے اللہ کی طرف، استغفار کیوں نہیں کرتے ہو. واللہ غفور رحیم ہے. اچھا، ابطال الوہیت مسیح. مل مسیح ابن مریم، مسیح نہیں ہے مسیح بیٹا مریم کا. سمجھ میں گئے جی؟ تو بیٹا مریم کا کہہ کر کس کی تردید ہو گئے بتاؤ جی؟ ابن اللہ والوں کی تردید ہو گئی. اللہ رسولنا، اللہ رسولون، یہ کس کی تردید؟ سب کی تردید ہو گئی کہ ثالث و ثلاثہ بھی، ٹھیک ہے جی، سب کی تردید ہو. اور یہاں یہودیوں کی بھی تردید ہو گئی، کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا جی؟ اللہ رسول کہہ کر کے انہیں ساحر کہا تھا، اس لحاظ سے ان پر بھی تردید ہو. قد خلت من قبلہ الرسل، جس طرح پہلے رسول سے گزرے اسی طرح سے رسول ہے، ٹھیک ہے. وَأُمُّهُ صدیقہ، اور اس کی امی جو ہے صدیقہ ہے. کن کی تردید ہے بتاؤ؟ یہودیوں کی تردید. سمجھ میں گئے جی؟ کن کی تردید ہے بتاؤ؟ اگلے فرقہ بھی ذکر کرو نا، کن کی تردید ہے؟ وہ جو تیسرا کمیٹی والے تھے انہوں نے ایک میں کیا کہا جی؟ ایک قنوم کون ہے؟ ایک الہ. اقلت للناس اتخذونی وأمی الہی، ٹھیک ہے. فرمایا کہ الہ نہ کہو، وَأُمُّهُ صدیقہ. سمجھ میں آگے جی؟ سچی تھی. تو تردید ہو گئی یہودیوں کی بھی، اور تردید ہو گئی عیسائیوں کی بھی. افراد تفرید سے جو گرے ہوئے تھے ان کی تردید ہو. آگے عجیب و غریب ایک جملہ ذکر کیا جو دلائل، ایسے دلائل ہے اس کے اوپر لکھا گیا ہے ایک چرواہا بھی سمجھ سکتا ہے اور ایک بڑے فلسفی کے لیے بھی نکات موجود ہے. کیا دلیل ہے بتاؤ؟ ایک چرواہا بھی سمجھ سکتا ہے اور ایک فلسفی کے لیے جو ہے نکات بھی. فرمایا کانا یا کلان الطعام، کہ وہ دونوں کیا کرتے تھے بتاؤ؟ الہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کھانا کھاتے تھے. سمجھ میں آگے جی؟ کھانا کھاتے تھے. اب دیکھو تم اس کی تفصیل کر لو، تفصیل کر دو. گندم کا ایک دانہ لے لو، ایک دانہ، ایک دانہ. تم بتاؤ یہ ایک دانہ اگر نیچے پوری زمین نہ ہو تو یہ دانہ ہوگا؟ زمین نیچے فرض کرو نہیں ہے تو دانہ پیدا ہو سکتا ہے؟ ایک دانہ. مکئی کا ایک سٹا لے لو، ٹھیک ہے جی. جوار کے 2 دانے لے لو، اگر پوری زمین نیچے نہ ہو تو وہ دانہ ہو سکتا ہے؟ ہوا نہ ہو تو پیدا ہو سکتا ہے؟ سورج نہ ہو تو ہو سکتا ہے؟ آسمان نہ ہو تو وہ دانہ ہو سکتا ہے؟ پانی نہ ہو تو وہ ہو سکتا ہے؟ تو گویا وہ ایک دانہ محتاج ہو گیا کس کی طرف بتاؤ؟ پوری کائنات کی طرف. اور یہ دونوں اس دانے کی محتاج. کانا یا کلان الطعام. تو اب کیسے الہ ہو گئے بتاؤ؟ ایک انسان جو ہے سارے کائنات کا دانے کا محتاج، اور دانہ سارے کائنات کا محتاج ہے. تو نتیجہ منطقی کیا ہوا کہ ایک انسان سارے کائنات کا محتاج ہے، محض ہے، تو الہ کیسے ہو سکتا؟ یہ فلسفی کی نکات ہے یا نہیں بتاؤ؟ اب وہ دانہ چبائے گا، لکھتے جاؤ، ابھی دلائل ختم نہیں. قرآن ایک جملہ ہے، دانہ چبائے گا تو دانتوں کا محتاج ہے یا نہیں بتاؤ؟ یا کلان الطعام. عقل کا محتاج ہے. عقل کس سے ہوگا؟ 32، ٹھیک ہے. تو عقل کے لیے پکانے کی ضرورت ہوگی جی، ٹھیک ہے. تیار ہو کر کھائے گا نا، وہ پیٹ میں جائے گا جی. پیٹ میں جا کر کیا بن جائے گا؟ فضلہ بن جائے گا. تو خدا کہتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ خدا کھاتا بھی ہے؟ کھا کر کے خدا تو خود ہمیشہ ہوتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے. تو یہ کھانا پیٹ میں جا کر کیا بنے گا؟ فضلہ بنے گا. تو خدا اور فضلہ ایک ہو گئے. اس سے بڑی گستاخی کوئی ہو سکتی ہے بتاؤ؟ نہیں سمجھ میں؟ اتصال ہو گیا نہیں ہو گیا؟ خدا اور مخلوق، اور مخلوق بھی ایسے فضلہ، ٹھیک ہے جی. اچھا،
کانا یاکلان الطعام۔ پھر دیکھو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مائے مریم کا بیٹا، وہ مانتے ہیں عیسائی، عورت کے پیٹ میں بھی خدا ہوتا ہے، تنگ تاریخ میں، جی ایسا بھی خدا ہوتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ان سے بحث کرو تو کہتے ہیں یار یہ اسرار ازل ہے، اس کو سمجھانے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایک جملہ ذکر کیا، ٹھیک ہے، کانا یاکلان الطعام، کھانا کھاتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کھانا نہیں کھاتا ہے، محتاج نہیں ہے۔ انظر کیف نبین، خود رب تعالیٰ فرما دیکھے ذرا کیف نبین لهم الآیات، اس میں کچھ ہے نا، تب تو فرمائے کیف نبین الآیات، کس طرح سے ہم جو ہے نکھار کر کے آیات بیان کرتے ہیں۔ ثم انظر، پھر ان کی ڈھٹائی کو ذرا دیکھو، انا یؤفکون، مجہول کا صیغہ ہے، کیا معنی ہوگا؟ انا کہاں، کس طرح سے بہکائے جاتے ہیں، کون بہکاتا ہے؟ جی مجہول کا صیغہ ہے، تو ان کے جو حیرس ہے، ان کے جو جہل ہے، یہی چیزیں گویا کہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے، ان کو دھکے دیتے ہیں اور آگے بہکائے جاتے ہیں۔ انا یؤفکون، قل تعبدون من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے ان کو کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ما علاوہ ما لا یملک لکم ضر ولا نفع، تم عبادت کسی کرتے ہو بتاؤ؟ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کی، ٹھیک ہے جی، اور وہ نفع ضرر کے مالک ہے، بتاؤ؟ معلوم ہوا کہ الہ کے ساتھ نفع ضرر کا مالک ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اشارہ یہ ہو گیا۔ تو ما لا یملک لکم ضرا، عبادت نہ کرے تو ضرر دے، عبادت کرے تو نفع دے، تو عبادت کے ساتھ کیا لازم ہے بتاؤ؟ نفع ضرر، ٹھیک ہے جی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تو اپنے سے ضرر دور نہ کر سکے، اے عیسائیو تم خود کہتے ہو کہ انہوں نے آخر میں ایلی 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 من انصاری اللہ، یہ فریاد کرتے کرتے یہودیوں سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے اور قتل ہو گیا، پھر قبر میں دبایا گیا، پھر زندہ ہو کر کی کفارہ کر کی جو آسمان کی طرف، تو خدا قتل کیسے ہو گیا جی؟ سمجھ میں آ گیا جی؟ تو اپنے سے ضرر دور نہیں کر سکتا ہے تو تمہارے لیے کیا کرے گا؟ تو تم عبادت کیوں کرتے ہو؟ واللہ هو السمیع العلیم، اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ تمہاری گستاخ باتوں کو جو ہے سنتے ہیں اور جانتے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، غلو میں آپ کو بتا چکا ہوں، فرقے کتنے گئے تھے بتاؤ؟ 2 ابھی تک، یہود اور نصارہ۔ یہودیوں نے کیا غلو کیا جی؟ گھٹایا، تفرید کر دیا، حد سے تجاوز کر دیا، کس میں؟ مائے مریم کو جو ہے کیا کہہ دیا جی؟ زانیہ کہہ دیا، وہ صدیقین اوپر، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ غلو کر دیا۔ اچھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ساحر کہہ دیا، اور عیسائیوں نے کیا غلو کیا بتاؤ؟ افراد کرتے 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 الہ بنا لیا۔ تو یہ اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں جو ہے غلو نہ کرو، ولا تتبعوا اہواء قوم، لوگوں کی بنی بنائی ہوئی بے سند باتوں کی پیروی نہ کرو، قد ضلوا، جو پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، بغلوہم، ٹھیک ہے جی، ان کے غلو کی وجہ سے، من قبل مارو، اور وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، خود بھی بہت سارے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا، اور کہاں تک گمراہ کہ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے وہ بہت دور چل چکے ہیں، تم ان کی پیروی نہ کرو۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ تم گمراہی نہ کرو، یہ پیغمبر کے زمانے کی یہود کو خطاب، تم اپنے اسلاف کے پیچھے جا کر کے برباد نہ ہو جاؤ۔ اب اگلے رکوع میں ان کے اسلاف کا حال کیا ہوا وہ ذکر کیا، جنہوں نے جو ہے غلو کیا، حد مقرر کر دیا تھا کہ جی مچھلی تم جو ہے ہفتے کے دن مچھلی کی شکار نہ کرو، شروع کر دیا شکار، تو داؤد علیہ السلام نے بددعائی دی، اس پر جو ہے ملعون ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ لعن الذین کفروا، ملعون کیے گئے وہ لوگ جو کہ جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، داؤد علیہ السلام کی زبان پر بندر ہو گئے، اور ملعون کی گیا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹا مریم کی زبان پر وہ خنزیر ہو گئے، جو اصحاب المائدہ، ذالک اس لیے بما عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، انہوں نے نافرمانی کیا، اعتقاد کی مخالفت کی،
اور وَيَعْتَدُونَ حد سے تجاوز، اعمال کی نافرمانی کا، وَعَصَوْا كَانُوا يَعْتَدُونَ معنی ہے کہ عقائد میں آگے بڑھے. كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ وہ رکتے تھے عن منکرین گناہ سے، بے دینی سے، فعلوہ جو اسے کرتے تھے. لبیس ما کانوا یفعلون بری ہے وہ چیز جو یہ فعل کرتے تھے. اب جو یہود اخلاف یہود جو ابھی جو یہود مدینے میں ہے ان کا حال آ گیا. ترا کثیرا منہم کثرت سے آپ ان میں یہودیوں میں دیکھیں گے اے پیغمبر، یتولون الذین کفروا دوستیاں کرتے ہیں کفار کے ساتھ. نہیں سمجھ میں آئی؟ لبیس ما قدمت لهم انفسهم بری ہے وہ چیز جو آگے کیا ان کی نفسوں نے، وہ یہ ان سخط اللہ علیہم اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے ان کے اوپر، وفی العذاب هم خالدون اور ناراض ہوں گے تو عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. ولو کان ترغیب العلم ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر والنبی موسیٰ علیہ السلام پر، وما انزل الیہ اور تورات پر، تو متخذوہم اولیاء سمجھ میں یہ یہودی جو حاضر اخلاف ہے اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے موسیٰ علیہ السلام کے سچے مومن ہوتے اور تورات کو بھی مانتے تو کفار کو جو ہے دوست نہ بتاتے، کیونکہ تورات میں جو ہے نبی علیہ السلام اور مومنین کی اس کا یا یہ کہو کہ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي نبی علیہ السلام پر ایمان لے آتے، ٹھیک ہے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ قرآن مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ لیکن زیادہ عبارت نہیں لگے گی پہلے جو ہے چونکہ یہود کے بارے میں تو وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي سے موسیٰ لے لو علیہ السلام، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ سے تورات لے لو، مَتَّخَذُوهُمْ تو نہیں ہے بناتے اولیاء مطلب یہ ہے کہ اولیاء تو ان کو کافروں کو اولیاء نہ بناتے. ولیکن کثیرا منہم فاسقون فاسق من خارجون عن طاعت اللہ. آگے فرمایا کہ خاص خطاب ہے لتجدن البت ضرور آپ پائیں گے اشد الناس لوگوں میں سخت عداوتاً دشمنی کے لحاظ سے للذین آمنوا مومنین کے لیے وہ کون ہے الیہود والذین اشرکوا اور مشرک لوگ، ٹھیک ہے، مسلمانوں سے سخت نفرت و دشمنی کرنے والے کون ہے جی؟ اول درجے میں یہود ہے اور دوسرے درجے میں وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ البتہ ضرور بضرور آپ جو ہے پائیں گے ان میں سے زیادہ مسلمانوں کے قریب مودتاً معنی محبت کے لحاظ، ٹھیک ہے جی، لِلَّذِينَ آمَنُوا مومنین کے لیے کون ہے زیادہ محبت کرنے والے؟ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى کہ ہم نصارہ ہیں، وہ زیادہ قریب زیادہ محبت کرنے والے. کیوں محبت کرتے ہیں؟ ذالک یہ محبت اس لیے بِأَنَّ مِنْهُمْ قسیسین علماء ہے ورہبانا اور مشائخ ہے. قسیس کا مطلب ہے لغت رومیہ ہے، معنی ہے کہ جو جاہل نہ ہو عالم ہو. قسیسین ہے مطلب ہے کہ علماء، ورہبانا ان میں مشائخ ہے. علم اور رہبانیت کی وجہ سے ان کا دل نرم ہو چکا ہے اللہ کرنے کی وجہ سے، اس لیے وہ محبت کرتے ہیں. اور وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ کہ وہ تکبر نہیں کرتے. اب لکھو تم کیا عیسائی ہم سے محبت کرتے ہیں؟ جی ماضی میں تو بعض اوقات جو ہے عیسائیوں نے ستیاناش کر دیا، نہیں سمجھ میں گئی. صلیبی جنگیں جو کن کے ساتھ ہوئی ہے تو زیادہ محبوب کیسے ہو گیا جی؟ مزلت الاقدام ہے، پاؤں پھسلنے کی جگہ ہے. یہاں تو فرمایا کہ زیادہ تمہارے لیے قریب ہے کون؟ زیادہ تمہارے دشمن بغض رکھنے والے یہود ہے اور مشرک ہے، اور زیادہ تمہیں قریب محبت کرنے والے کون ہے؟ عیسائی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تکبر نہیں کرتے. کیوں تکبر نہیں کرتے؟ علماء اور مشائخ اللہ کرنے والے بزرگ اس میں ان میں موجود ہیں. کوئی کہے کہ آج کل سارے عیسائی جو ہے محبوب ترین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، جواب تم لکھو گے. عیسائیوں کی خاص ایک طبقے کے بارے میں کہا گیا، ہر عیسائی کے بارے میں نہیں کہا گیا. نہیں سمجھ میں آیا جی؟ ہر عیسائی کے بارے میں ہو تو پھر تو عیسائیوں نے
بعض اوقات عیسائیوں نے جو ہے بڑا نقصان کیا ہے مسلمانوں کا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، بعض عیسائی وہ کون تھے؟ وہ بھائی وہ حبشہ کے جو حبش شاہ حبشہ جو تھا، آئندہ اذا سمعوا میں جو ہے ان کا ذکر موجود، وہ مسلمان بھی ہو گئے نرمی کی وجہ سے۔ دوسرا جو ٹھوس اچھا جواب، اس سے بھی بہتر جواب، بھائی یہود کی بنسبت کہا ہے، دوسرے اقوام کی بنسبت عیسائیت جو اصلی عیسائی ہو، مردم شماری والے نہیں، آج کل تو اصلی عیسائی نہیں ہے نا، جو اصلی عیسائی ہو وہ یہودیوں کی بنسبت جو ہے کیا بتاؤ، نرم واقع ہو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر عیسائی کون تھا جی؟ ہرقل عیسائی تھا یا نہیں تھا؟ عیسائی تھا۔ آپ نے اسلام کے خط کو انہوں نے کیا کیا بتاؤ، ہاتھی دانت میں جو ہے چوما اور وہاں رکھ لیا۔ آخر تک جو ہے وہ کافر ہی تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن ان کے ساتھ اس کی حکومت بھی چلی، نرمی کا معاملہ ہوا یا نہیں ہوا؟ الف لام میم غلبت الروم میں دیکھو، مسلمان خوش بھی ہوتے ہیں ان کو فتح ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور جو فارس والے تھے جو ہے اسی طرح سے مقوقس جو ہے بادشاہ، وہ بھی عیسائی تھا یا نہیں تھا؟ اسی طرح سے نجاشی بادشاہ جو اسہم نجاشی تھا، ٹھیک ہے، حبشہ کا جو بادشاہ، یہ سارے عیسائی تھے۔ اس جیسے جو ہے معتدل مزاج اور خاص ایک طبقہ کا ہو، یا ہے کہ یہود کی بنسبت جو اصلی عیسائی ہو، آج کل تو اصلی عیسائی نہیں ہے نا، تو یہ بت پرست بن گئے ہیں، مریم پرست بن گیا، عیسیٰ علیہ السلام پرست بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اصلی عیسائی ہو تو یہود کی بنسبت جو ہے یہ نرم واقع ہو، اور اس لیے کہ ان کے اندر جو ہے علماء اور رہبان اور مشائخ ہیں۔ اچھا جی، انہی مومنین نصارہ کا ذکر ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ اچھا جی، جب انہوں نے سنا ما انزل الی الرسول، وہ کتاب جو نازل کی گئی رسول اللہ السلام کی طرف، ترا آپ دیکھیں گے اعینہم ان کی آنکھوں کو، تفیض جو بہاتی ہے، من الدمع آنسو، مما عرفوا اس بات سے جو انہوں نے پہچانا ہے، من الحق حق، یقولون زبان پر یہ بات جاری ہو گئی، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، پروردگارہ ہم ایمان لا چکے، ہمیں لکھ دے گواہوں میں سے، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ایمان نہ لائیں، وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور جو آیا ہمارے پاس حق، وَنَطْمَعُ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، ہمیں داخل کرے گا ہمارے پروردگار نیک قوم کے ساتھ۔ فَأَثَابَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیا، فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، جو انہوں نے کہا تھا، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات جاری ہوں گے اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے احسان کرنے والوں کا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ جنہیں کفر کیا، جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم۔ واقعہ اس کا یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے چند صحابہ کرام، جس میں جو ہے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ہجرت کر کے کچھ تو اکثریت نبی اسلام کے ساتھ مدینہ منورہ، اور کچھ جو ہے شاہ حبشہ کی طرف گئے۔ جب وہاں پہنچے تو پیچھے قریش نے جو ہے بڑا وفد تیار کر کے ان کو پیسے ویسے اور تحائف بھی ان کے پاس دے دیا کہ جا کر کے تم وہاں شاہ حبشہ کو یہ تحائف دے دو، اور ان سے کہو کہ ہمارے لوگ ہیں، کچھ بے دین ہو گئے، بھگوڑے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو، تو یہ لے کر کے واپس آ جاؤ۔ تو وہ وہاں پہنچ گئے دربار میں، شاہ حبشہ کے دربار میں پہنچ گئے، کیوں آئے جی؟ تو یہ چند لوگ ہیں جو بے دین ہو چکے، صابی ہو گئے، صابی، اور دین چھوڑا ہے، لہٰذا ہم ان کو واپس لانے کے لیے مہربانی کرے، یہ تحائف بھی ہم لے آئے ہیں، لہٰذا تم لے لو اور ان کو واپس۔ تو انہیں بلایا جی، بڑا نرم بادشاہ تھا، نیک آدمی تھا، بلا کر کے جی، اچھا جی، بلا کر کے سوال پوچھا جی، اچھا جو پیغمبر تمہارا ہے اس پر جو ہے کون سی کتاب ہے؟
کیا حکم دیتے. کچھ اس طرح سے باتیں ہوئیں. پھر جو ہے حضرت جعفر تیار چلو پڑھو تم جو، تو انہوں نے سورہ مریم کو جو ہے پڑھی، اور سورہ مریم کو پڑھا تو اتنے وہ روئے کہ جی ان کے جو ہے داڑھی سارے تر تر ہو گئے، نیچے آنسو بہت گرے. اور اس کے بعد ایک دن کا اس نے اٹھایا یوں کر خدا کی واللہ، اس نے کہا بخدا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نبی علیہ اس پیغمبر سے ایک تنکا اس تنکا کے برابر بھی اوپر نہیں، یعنی اس کے برابر نبی. اگر یہ بات ہے جاؤ تم اپنے تحفے تحائف واپس لے لو 1 مہینے میں. سمجھ میں گئے جی. اور نکسر دست و ایمان ہم لا چکے ہیں، لیکن بعد میں ہم آپ علیہ السلام کے پاس وفد بھیجے. 70 آدمیوں کا وفد بعد میں آیا پاک پیغمبر کے پاس آ کر کے، وہ مسلمان ہو کر کے وہ وفد چلا گیا. اور بعد میں اسہم بادشاہ جب انتقال ہو گیا، آپ علیہ السلام فرمایا کہ آپ کا بھائی جو ہے نجاشی کا انتقال ہو گیا، تم جنازہ پڑھو. تو غائبانہ جنازہ کس کے لیے پڑھ لیا بتاؤ جی. اور اس میں یہی جواب دیا گیا کہ اس آدمی کی اتنی خصوصیت تھی جو رویا، اور ابتدا میں جو ٹھیک ہے جو تعاون اس نے اسلام کے ساتھ کیا ہے، اس لحاظ اس کی لاش کو سامنے لایا گیا. ٹھیک ہے جی، بالکل آڑ ختم کر دیا. یا خصوصیت تھی پیغمبر اسلام. ٹھیک ہے، واللہ اعلم فی حقیقت. ہاں کون؟ وہ اس طرح سے تفصیل نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک کثیر ایک تعداد میں وہاں مسلمان ہو گئے. 70 آدمیوں کے بھی اسلام کا ذکر ہے. اسلام بادشاہ نجاشی کے بھی اسلام. ہاں ملک طبی ہاں ملک تو ابھی وہ ہے نا کیا ہے حبشی میں تو کچھ سنی بھی ہے. ہاں وَإِذَا سَمِعُوا مزید جغرافیہ پر بحث بات میں کر دوسری نجست پہ کر. ٹھیک ہے جی. اچھا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. ٹھیک ہے جی جی کیا ربط ہوگا بتاؤ. چلو پہلے ترجمہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو تم حرام نہ سمجھو پاکیزہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال کیا ہو، حد سے تجاوز نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ جو ہے پسند نہیں کرتے حد سے تجاوز کرنے والوں کو. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ تم جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزی دیا ہے حلال طیب پاکیزہ. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، ڈرو اس خدا سے جس کا کے اوپر تم ایمان لے آتے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں تمہیں پکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ بےہودہ قسموں میں، ولیکن یؤاخذکم تمہیں پکڑتے ہیں بما عقدتم الایمان، جو تم مضبوط کرو قسموں کو. فکفارۃ، اس کا کفارہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. من اوسط، درمیانی، ما تطعمون، درمیانی وہ جو تم کھلاتے ہو اپنے اہل کو. او کسوتہم، یا کپڑے. او تحریر رقبۃ، یا جو ہے غلام کو آزاد کراؤ. فمن لم یجد فصیام 3 ایام، جو نہیں پاتا ہے تو 3 روزے رکھ دے. ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہارے قسموں کا. اذا حلفتم، جب تم قسم کھاؤ معنی حنستم. واحفظوا ایمانکم، اپنے قسموں کی حفاظت کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح سے بیان کرتے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آیات تاکہ تم شکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، اے ایمان والو، ایمان کا تقاضے ہے کہ تم جو ہے شراب مت پیو. انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا. والانصاب، معنی ہے کہ بتوں کے تھان. والازلام، اور تیر. رجس، پلتی ہے. من عمل شیطان، شیطان کا عمل ہے. فاجتنبوہ، سے بچو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. انما یرید الشیطان، پکی بات ہے کہ شیطان ان یوقع بینکم، واقع کر دیتے ہیں تمہارے درمیان. عداوت معنی دشمنی. والبغضاء، بغض. فی الخمر، شراب میں. والمیسر، جوئے میں. ویصدکم عن ذکر اللہ، اور تمہیں روکتے ہیں اللہ کے ذکر سے. نماز سے، ون صلاۃ، نماز سے. فہل انتم منتہون، کیا تم باز آنے والے ہیں. واطیعوا اللہ،
واطیعوا الرسول، اطاعت اللہ کی و اللہ کے رسول کی کرو، واحذروا اور مخالفت سے بچو۔ اچھا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر تم پھرتے ہو تو فَاعْلَمُوا دل سے جان لو انما علی رسولنا البلاغ المبین، میرے رسول پر جو ہے پکی بات ہے، میرے رسول پر پہنچانا ہے واضح۔ لیس علی الذین آمنوا، نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لیا ہے، وعملوا الصالحات جو انہوں نے نیک عمل کیا، جناح گناہ، فیما طعموا جو پہلے کھا چکے تحریم سے پہلے، اذا ما اتقوا وآمنوا جب وہ آئندہ بچ جائیں اور آئندہ اپنے ایمان پر برقرار رہیں، وعملوا الصالحات اگر نیک عمل کریں آئندہ، ثم اتقوا پھر بچے، وآمنوا ایمان لیا ہے، ثم اتقوا اور پھر تقوی اختیار کرے، وآحسنوا وانا یہ ہے کہ اچھا عمل کرے، وآحسنوا احسان کا درجہ ان کو حاصل ہو جائے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور بھائی ربط لگاؤ، تم لگا سکتے ہو۔ پہلے رکوع میں یہ تھا کہ حد سے تجاوز نہ کرو، ٹھیک ہے، تھا یا نہیں تھا بتاؤ؟ لا تغلو، قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کو حکم دے دیا تم غلو نہ کرو، کہ جس طرح کفار کرتے تھے، حلال کو حرام، اور نہیں سمجھ میں جی، اپنے اوپر کچھ چیزیں وہ کفار اپنے اوپر حرام کر، اللہ نے حلال کیا ہے تو اس حلال کردہ چیز کو حرام کرنا یا حرام کردہ چیز کو حلال کرنا، یہ غلو ہے یا نہیں بتاؤ؟ سمجھ رہے ہو جی یا نہیں؟ یا یہ کہو کہ بیچ میں اہل کتاب کی باتیں آ گئی تھی کثرت سے، اور سورت کے شروع میں جو ہے حلال و حرام کے احکامات ذکر تھے نا جی، تھے یا نہیں تھے بتاؤ جی؟ پڑھو ذرا، پڑھ کر کے سناؤ مجھے۔ وہ نہیں یار، کھانے پینے کی جو حلال چیزیں ذکر تھی، حرام نہیں، حلال کا پیاس ہو گیا، کلو حلال، اللہ سمجھ دے۔ تو شروع میں جو ہے حلال احکام کا ذکر تھے، تو کچھ ذکر ہو گئے تھے، کچھ رہ گئے تھے، اب اس کی تفصیل جو ہے یہاں کچھ مزید بھی ذکر ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالی جو حلال کیا ہے اس کو آدمی حرام کرے تو اس کو شرک فعلی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ شرک فعلی کہتے ہیں۔ خیر شرک فعلی اعتقاد سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ شرک فعلی کیسے نکلتا ہے بتاؤ جی؟ اس کی جڑ بھی جو ہے اعتقاد ہی ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا، تو تم حرام نہ سمجھ لو طیبات ما احل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال کیے اس کو حرام نہ سمجھ، ولا تعتدوا، حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین۔ کھلو تم کھاؤ مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ حلال نہ ہو سرے سے، اس کی مثال کیا ہے جی؟ گدھا۔ حلال ہو طیب نہ ہو، اس کی مثال کیا ہے؟ کسی کی بکری۔ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، اس کی مثال کیا ہے جی؟ تین مثالیں سمجھنا ضروری ہے۔ اپنی بکری، ٹھیک ہے۔ حلال نہ ہو، اس کی مثال کیا ہے؟ خنزیر، گدھا۔ حلال ہو طیب نہ ہو، اس کی مثال کیا ہے جی؟ حلال بھی ہو طیب بھی ہو، اس کی مثال کیا ہے جی؟ ٹھیک ہے جی۔ طیب کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا حق وابستہ نہ ہو، اور حلال کا مطلب ہے کہ اس کی ذات کے لحاظ سے جو ہے اللہ نے حلال کی۔ اور طیب کا معنی کیا ہے جی؟ بکری حلال جانور ہے، تو حلال ہے تو کسی کی بکری ملے گی جی، حلال ہے، اس کو کھائیں گے، کھانے کی اجازت ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ طیب نہیں، خبیث ہے، دوسرے کا حق ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا جی؟ گائیں حلال ہے جی، کسی کی گائیں ذبح کر کے کھانا شروع ہو، کیوں حلال کیا جی؟ حلال ہے، اللہ نے حلال جانور حلال کیا ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جواب کیا دیں گے بتاؤ جی؟ حلال ہے لیکن مالک کے لیے، تمہارے لیے تھوڑی ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا جی؟ یہ حلال ہے لیکن کس کے لیے ہے؟ مالک۔ تمہارے لیے تب حلال ہوگی کہ تم خرید کر کے لاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین چیزیں، ان اللہ لا يحب وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ سمجھ رہے ہو جی؟ یہ عقل حلال ہے،
اب آگے جو ہے حرام قول کے لحاظ سے قسم کھاؤ، ٹھیک ہے جی، تو وہ حرام قسم کھاؤ گے تو یہ بھی تمہارے پر کیا ہے جی، منع ہے، ٹھیک ہے جی۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو، اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتے ہیں تمہیں باللغو بےہودہ فی ایمانکم۔ لغو قسم کیا ہے؟ جو زمان پر ویسے جاری ہو جائے، یا لغو قسم امام صاحب کے نزدیک کیا ہے جی، آدمی کا ظن غالب ہے کہ یہی بات ہے، لیکن اصل میں وہ ایسا نہیں تھی، اس لحاظ سے اس کو جو ہے یمین لغو کہی۔ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ، لیکن اللہ تمہیں پکڑتے ہیں بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ، یمین منعقدہ کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اسی پر تمہیں جو ہے پکڑتے ہیں۔ تو گویا کہ تحریم کے قسم جو ہے قسمیں بھی ہو گئی۔ اب کفارت، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، من اوسط ما تطعمون اہلکم او کسوتہم او تحریر رقبۃ۔ یہ او کس کے لیے ہے بتاؤ؟ تخیر کے لیے ہے یا ترتیب کے لیے ہے؟ تخیر کے لیے ہے یا مسلم ثبوت نے جو ہے بہت بڑی بحث کیا ہے کہ یہ جو کفارہ ہے تینوں میں ایک واجب ہے لا علی التعین، جی، یا کہ تینوں واجب ہے؟ تینوں واجب ہے، لیکن یہ اللہ کی شفقت ہے کہ ایک آدمی کر لیا جائے تو ساقط ہو جائیں گے، تو واجب ایک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ واو ترتیب کے لیے ہے جی یا تخیر کے لیے؟ تخیر کا معنی تینوں میں سے ایک کرو، اور ترتیب کا معنی جو ہے یہی ترتیب لازم ہے کہ پہلے یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ، سمجھ رہے ہو جی؟ احناف کے ہاں ہے کس کے لیے بتاؤ؟ اکثریت کے ہاں تخیر کے لیے، بعض نے کہا یہ ترتیب کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو تخیر کے لیے تو یہ کیجیے اطعام 10 مساکین، 10 آدمیوں کو کھانا کھلاؤ، من اوسط ما تطعمون اہلکم، درمیانی ہو جو تم اپنے اہل کو کھلاتے، او کسوتہم، یا یہ ہے کہ ہاں ان کو کپڑا پہنا لو، کتنا؟ 10 آدمی، 10 جوڑے ہو جائیں، سمجھ میں آگے جی؟ اچھا، او تحریر رقبۃ، یا جو ہے غلام، ایک غلام آزاد کر دے۔ کسوتہم دیکھو کہ سب آ گئے ہیں نا، کسوت جمع کا صیغہ ہے، ایک جوڑا کافی ہوگا یا 10 جوڑے ہوگا؟ تو نقصان کھانے میں زیادہ ہے یا کپڑوں میں؟ اچھا جی، اب تحریر رقبت تو آج تصور ہی نہیں ہے، آج کو غلام ملتا ہے نہیں، کروڑ روپے پر بھی نہیں ملے گا، تو یہ تصور ہی ختم۔ فمن لم یجد، اگر جو نہیں پاتا ہے، فصیام 3 ایام، یہ 3 ایام متتابعات ہے یا بتاؤ کہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے جی؟ ٹھیک ہے جی، ہمارے نزدیک متتابعات، 3 پہ در پہ روزہ رکھیں گے، اور بعض قرآت ابن مسعود میں بھی 3 ایام متتابعات۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہارے قسموں کی کفارے ہے، اذا حلفتم، جب تم قسم کھاؤ، ٹھیک ہے، واحفظوا ایمانکم، اپنے قسموں کی حفاظت کرو، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ ایک بات اور بھی سمجھ لو، اس پورے واقعات میں ایسا ہوا کہ ایک دن آپ علیہ السلام نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں وعظ فرمایا صحابہ کرام، اس وعظ کا اتنا سخت اثر ہو گیا، وعظ کا اثر ہوتا ہے نا، تو وعظ کا سخت اثر ہوا، اور صحابہ میں تقریباً بڑے بڑے 10 صحابہ لکھے، اور مزے کی بات ہے کہ خلفائے راشدین بھی سب نے اب کہا کہ جی آپ کیا کریں گے جی، ٹھیک ہے جی، بیویوں کے پاس بھی نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ جو آیا ہوا ہے، یعنی کھانا بھی مستلزات کو بھی ترک کر لیں گے، نہیں سمجھ میں آئے جی، اور یہ قسمیں بھی کھا لیا، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر آپ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ قسمیں کھا لیا، ان کو بلایا گیا، بلا کر کہا تم نے قسمیں کھائی؟ جی کھائے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک روایت اور بھی ہے، کانہم تقالو، 2 3 4 آدمی تھے، اور انہوں نے آپ ازواج مطہرات سے آپ علیہ السلام کیا کیا عمل کرتے ہیں، وہ اس جگہ نہیں دوسری جگہ پر، تو جب انہوں نے بتایا کہ آپ علیہ السلام کے یہ اعمال ہے، انہوں نے کہا وہ تو اللہ کے بخشے بخشائے ہوئے، لہٰذا ہم
یہ کریں گے اور یہ کریں گے اور یہ کریں گے، تو ان کو بلا کر کیا، اور یہاں پر واقع ہو رہے یعنی ٹھیک ہے جی، تو آپ اس نے ان سے بلا کر کے کیا تمہیں ایک فوراً توڑ دو اپنے قسمیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے جو قسمیں کلو حلالا طیبا ہے، یہ بھی ہے کہ کھاؤ جو حلال طیب ہے نا، تم اس کو کیا کر لو جی، کھاؤ۔ نہیں سمجھ میں آیا جی؟ اچھا، اور یہ بھی اپنے ذہن میں رکھو کہ اوپر جو مضمون میں تھا نا قسیسین و رہبان، قسیسین و رہبان، قسیس و رہبان کس کو کہتے ہیں جی؟ راہب، کھانے پینے کو ترک کر دے۔ اوپر سخت قسم کے اہل کتاب کی مدح آ گئی کہ وہ روتے تھے، دل نرم تھا اور یہ تھا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کا جذب بھر گیا کہ ہم بھی نہ کھائے نہ پیے، لہٰذا ہمیں بھی مرتبہ حاصل ہو جائے گی۔ نہیں سمجھ میں آ جی؟ بتا گیا ایسا کام نہیں کرو، کلو حلالا طیبا، کھاؤ جی جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں دی ہے کھاؤ، اور جو تم نے قسمیں کھایا ہے اس کو کفارہ دو اور اس کو کیا کر دو جی، توڑ۔ یہ بات بھی سمجھ لو، وہ ہے کہ کئی قسم کے ربوط آپ کو لگ گئے۔ یہاں تک تو محللات کا ذکر، آگے محرمات کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، خمر تمہارے پر، شراب تمہارے پر حرام ہے، اور میسر، خمر مخامرۃ العقل سے، جیسے امام شافعی فرماتے ہیں تو عقل پر پردہ کی وجہ سے، خمر کا معنی ہے پردہ، اور میسر یسر سے، یسر، اور جوا جو ہے آسانی سے پیسہ آدمی کو ملتا ہے، میسر کس سے بتاؤ؟ یسر سے۔ اور انصاب جو ہے یہ نصب اور انصاب، تھان جو پتھر ہو، ایک صنم ہوتا ہے اور ایک انصاب ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ دونوں پتھر ہی۔ صنم وہ ہے جو منقش ہو، بنایا ہوا ہو، مورتی جس کو کہتے، انسانی شکل کی، لڑکی کی شکل، اور یہ جو انصاب پتھر ہوتا تھا وہ ویسے پتھر ہوتا تھا جن کو کھڑے کیے جاتے تھے اور ان پتھروں کے سامنے جو ہے قربانی کی جاتی۔ انصاب بتوں کی قربان، بت اور ہے کھڑا ہے اور بت کے سامنے جو ہے یہ پتھر لیے ہوئے، چنے ہوئے۔ نہیں سمجھ میں؟ ان کو کیا کہتے ہیں جی؟ بتوں کے تھان کہتے ہیں، بتوں کے تھان، ٹھیک ہے۔ اور والازلام، ظلم وہ تیر جو مجاوروں کے سامنے رکھے ہوئے۔ تو فرمایا کہ پکی بات ہے کہ خمر شراب اور میسر جوا، انصاب وہ جو پتھر ہے عبادت کے رکھے، بتوں کے سامنے جو ہے رکھے ہوئے جس پر قربانی کی جاتی ہے، والازلام اور تیر، یہ سب کے سب رجس من عمل شیطان ہے، شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے رک جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید شیطان، شیطان جو ہے تمہیں چاہتا ہے کہ واقع ہو جائے بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر، دشمنی اور بغض فی الخمر۔ اس کا کیا معنی ہے بتاؤ جی؟ عقل تو بہترین چیز ہے، بہترین چیز ہے، عقل اگر نہیں ہے تو انسان اور گدھے میں فرق ہے بتاؤ؟ عقل ختم ہو گئی، پردہ آ گیا، اور شراب سے کچھ مستی بھی آ جاتی، نہیں سمجھ میں؟ تو مستی آ گیا تو ادھر راحت اللہ کو گالی دے دیا، اوئے تم کیا کر رہے ہو جی؟ اس نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ میں تو وزیرستان کو چورا نکال دیا۔ سمجھ میں آگئی جی؟ چرسی اور شرابی کو لڑتے دیکھا، یہی ہے۔ اور یہ جو گالی دے گا، عقل پر چونکہ پردہ پڑ چکا ہے تو گالیاں بکے گا تو آگے جواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اور ملے گا۔ لوگ ٹھیک ٹھاک آ کر اگر وہ ہوش میں نہیں ہے تو اس کے خاندان کو کہیں گے کہ یار چرسی کو باندھ لو ورنہ ہم اس کو مار دیں گے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس لحاظ سے جو ہے کیا شروع ہوگا جی؟ آپس میں لڑائی ہو جائے، تو عداوت ہوگی یا نہیں ہوگی بتاؤ تو؟ والبغضاء جو ہے فی الخمر میں، ان دونوں میں جو ہے بغض ہو۔ اور ایک بات یہ بھی لکھا ہے، شراب پی کر آدمی جو مست ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر کسی کو آنکھوں کے نیچے نہیں لے آتا، ہوش میں ہوتا ہے تھوڑا سا، لیکن شراب پینے کے بعد کہتا ہے کہ میں ہوں، میں ہوا پر آسمان پر ہوں، ٹھیک ہے، پھر کسی کی پٹائی کرے گا تو آگے جواب دے دے گا۔ اور جوئے میں
عداوت والبغضاء فی الخمر والمیسر، میسر میں کیسے ہوتا ہے؟ شروع میں جو ہے سٹہ بازی وہ شروع ہو جاتا ہے جوا، تو شروع ہونے میں اس کا مال چلا جاتا ہے، اور یہاں خطرناک کھیل ہے کہ یہاں تک کہ آخری میں جو جوئے والے اپنی بیوی بھی رکھ دیتے ہیں کہ میں جیت گیا تو ٹھیک ہے جی، مال جائیداد سارے پہ، نماز کہاں ہو تو کچھ بھی نہیں، وہ تو ان کے نزدیک وہ چلا جائے، اور جب اس کو جب کھیل ختم ہوگا، پیسہ ہضم ہوگا، تو پھر دیکھے گا اپنا سامان سارا مال وہ لے گیا ہے، اب اس کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا، اس کو مارے گا جان سے، سمجھ میں کہ جی، اور بغض بھی ہوں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے میسر میں بھی ایسا ہوا، اور پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، جب بعد میں پتہ چلتا ہے پیسہ خرچ ہو گیا ہے، تو اس لحاظ سے اور وَيَصُدُّكُمْ دینی ضرر یہ ہے کہ عن ذکر اللہ، شراب پی کر مست ہو گیا، اب ذکر کیا کرے گا، اور جو کھیل میں لگا ہوا ہے تو اب بھی اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، سمجھ میں کہ عن ذکر اللہ ہے، وَعَنِ الصَّلَاةِ اور نماز سے بھی، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کیا تم رک گئے ہو، رکنے والے ہو؟ کہتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ شراب کے مطالبہ کیا، یا رسول اللہ کوئی حکم آ جائے، ایک حکم آ گیا واضح نہیں آیا، دوسرا حکم آیا واضح نہیں آیا، تیسرا حکم جب آیا یہ فالتو منتہون، تو فاروق اعظم نے انتہینا انتہینا انتہینا، اب ہم رک گئے، واضح ہو گئے۔ وَاطِیعُوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا مانے ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور مخالفت سے بچو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر تم باز آتے ہو تو فَاعْلَمُوا پھرتے ہو تم، جان لو کہ ہمارے رسول پر جو ہے بلاغ المبین ہے۔ اب ایک سوال کر دیا کہ جی شراب اتنی بری چیز ہے تو ذرا بتاؤ پہلے جو کھایا پیا ہے لوگوں نے، نمازیں پڑھی، ان کی قبول ہوگی یا نہیں؟ فرمایا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ یہ حرمت سے پہلے لیس الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح گناہ فیما طعموا جو انہوں نے کھایا ہے، اذا متقوا جب وہ بچ جائیں، ٹھیک ہے جی، اذا متقوا مانے کفر سے بچے اور ایمان پر ڈٹے رہے۔ اچھا جی آگے وعملوا الصالحات اذا متقوا کفر سے بچے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، ثم اتقوا مانے ہے کہ کبائر سے بچے، سمجھ میں گئے جی، ثم اتقوا مانے ہے کہ صغائر سے بچے، ٹھیک ہے جی، تقوی پر مصر رہے، وہ احسنوا احسان کا درجہ، تقوی کے جو درجات ہے آخر میں احسان کا درجہ، احسان آتا ہے، سمجھ میں گئے جی، تقوی کی کتنے درجات ہیں جی؟ تقوی کی جو ہے درجات آخری درجہ کیا آتا ہے؟ احسان کا مطلب ہوتا ہے اللہ خوفی میں اس حد تک جائے کہ کانک تراہ، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اس کو کہتے ہیں مرتبۃ الحضور، اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا نا، اب دو سوچو گے، یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں، تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تب بھی حاضر، اور اللہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تب بھی، اس کو مرتبہ حضور کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، واللہ یحب المحسنین، بس کریں، صدق اللہ العلی العظیم۔